جی بہت شکریہ ایک تو وقت دینے کا جواز صاحب. اور آپ پہلے بھی اس کلاس سے مخاطب ہو چکے ہیں. شادی والے اس حوالے سے اس میں تھا کہ یہ ہے وزڈم ٹیلز کا سیکشن ہے. اس میں ہمارا تھا کہ جی مورل اور اس طرح سے جو کہہ لیں ورچو بیسڈ ٹیلز تھیں وہ شادی اس میں آ گئے تھے. اس کے بعد اب ہم چلتے بیچ میں ہم پھر گئے کریشن متس ہم نے دیکھی دنیا بھر سے. جی کہ اس میں کافی اس کی سمبلزم بڑا زبردست سامنے آیا. اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے فیری ٹیلز جس میں دا جرنی آف دا ہیرو پہ ہم یعنی کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انیشیٹک پیراڈائم ہے. تو اب ہم اتار تو ڈائریکٹلی وہی ہے, یہ تو چھپائے بغیر کہہ رہے ہیں کہ یہ استعارہ جو ہے روحانی سفر کا ہی ہے, عشق حقیقی کا سفر ہے. تو اس سلسلے میں یہ سمجھیے آ رہی ہے کہ انیشیٹک جرنی کہہ لیں. صحیح. ہم نے اس حوالے سے سیف الملوک بھی دیکھی. اچھا. اس میں جھلک آتی ہے تار کی وادی, وہ تو اسلامک لٹریچر میں ہے ہی وادیوں کا اور یہ سفر کا. بالکل. یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھ رہا تھا کہ یہ اسی ٹائپ میں آ جاتی ہے نا جی. اتفاق سے دنیا بھر کا ادب اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک بڑا حصہ, اگر میں یہ نہیں کہوں کہ سارا کا سارا, ایک بڑا حصہ سفر کے متعلق. اگر آپ ایک نظر میں جن جن زبانوں سے آپ واقف ہیں, اگر آپ نے ان کی کہانیاں پڑھ رکھی ہوں تو آپ دیکھیں بہت ساری کہانیاں سفر کے متعلق. خواہ وہ کبھی ایڈونچرز کی صورت میں, کبھی جو ہے وہ سفر جو ہے وہ رومانویت کے ساتھ ہے, کبھی بنیادی طور پر انسانی ذہن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ٹائم لائن کے ساتھ چلتا ہے, ٹائم اور سپیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہم چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹائم اور سپیس کے کانسیپٹ کی ضرورت ہے. اس بحث میں الجھے بغیر کہ ٹائم اور سپیس خود سے کوئی اپنا وجود رکھتے ہیں یا نہیں, ان کا وجود جو ہے وہ ریلیٹیو ہے, کسی اور چیز کی وجہ سے ہے, وہ ایک اپنی جگہ بحث ہے. لیکن کہانی میں ٹائم اور سپیس, اب ہماری کہانی کی خوبی یہ ہے کہ اس کا ایک آغاز ہوتا ہے, اس کا ایک انجام ہوتا ہے, وہ مختلف جگہوں سے مختلف جگہوں سے گزرتی ہوئی جاتی ہے. تو یہ انسانی ذہن ایک تو اس کو سمجھتا ہے ایسے. دوسرا یہ کہ ہمارا جو تصور کائنات ہے, اگر آپ غور کریں, خواہ وہ سائنٹیفک ہو, خواہ وہ مذہب کی بنیاد پہ ہو, خواہ وہ ادب کے نقطۂ نظر سے اور ہمارے کلچر سے نکلا ہو, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کہانی کا بہت بنیادی کردار. مثال کے طور پر کریشن, تو آپ کو جتنا مذہبی لٹریچر ہے, سمیٹک ریلیجنز میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انداز کہانی کا ہے کہ ایک تخلیق ہوئی, آدم کو بنایا گیا, پھر وہ جنت میں ہوا, پھر جو بھی مختلف ادیان نے, سمیٹک ریلیجن نے اپنے اپنے انداز سے ایک کہانی ہی ہے. ہم خود بھی کہانی ہی کا کردار رہتے ہیں اور کہانی سے ہی گزر رہے ہوتے ہیں اور ایک سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایک سفر ہے آدم کا, وہاں سے لے کر عالم افلاک سے عالم خاک تک آنے کا سفر, اور پھر اسی طرح انسان کا یہاں پہ, اور پھر اس کے بعد ایک اور سفر اس کو درپیش ہے انسان کو. حتیٰ آپ سائنس کو اگر سامنے رکھیں تو سائنس بھی جو آپ کو اس کائنات کی تفسیر بتاتی ہے, اگر آپ سے تھوڑا سا ڈیکوڈ کریں وہ پھر ایک کہانی ہی بن جاتی ہے. فرض کریں آپ بلیک ہول کو بگننگ پوائنٹ لے لیں, تو پہلے یہ ہوا, پہلے یہ ہوا, پھر 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 یہ ہوا, تو ایک جرنی ہی ہے. اسی طرح اور جہاں پہ بھی ٹائم اور اسپیس جڑے گا کسی نہ کسی حد تک وہ جرنی میں بدل جائے گا. بڑا مشہور جملہ ہے کسی کرٹک کا کہ دنیا کا سارا ادب دو جملوں کے اندر ہے, کہ ایک اجنبی کسی شہر میں آتا ہے, یا کوئی آدمی کسی شہر میں اجنبی ہو جاتا ہے, یا کوئی آدمی کسی اجنبی شہر میں آتا ہے, یا اجنبی کسی شہر میں آتا ہے.
یعنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جگہ اجنبی ہو جاتی ہے، ایک دفعہ کیریکٹر آپ کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا، یہی کہانی ہے۔ اگر میں اس کو تصوف کی زبان میں بیان کروں تو یہ سفر جو سیر الی اللہ ہے، من الخلق الی الحق، خلق سے حق کی طرف، یہ اس کی کہانی۔ تھوڑی دیر پہلے تیمور صاحب نے جیسے بتایا، سیف الملوک بھی ایک سفر ہے، سارا کا سارا ایڈونچرز کی جو لٹریچر آپ کو ملتا ہے اس سے جڑا ہو، وہ بھی ایسی ہے۔ اگر آپ بات کریں تصوف کی زبان میں تو آپ کہیں گے یہ احوال و مقامات ہیں، وادیوں کا سفر، یہ احوال اور مقامات، مختلف مقامات ہیں اور اس کے اوپر جو ان مقامات کے ساتھ جڑے ہوئے احوال۔ سب کے لیے کیا مقامات اور احوال کی کیفیت ایک جیسی ہوتی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ ہر سالک اپنے ایک منفرد انداز سے، باوجود اس کے کہ ایک بہت ہی طے شدہ پروسیس سے جاتا ہے، لیکن ایک انفرادیت کے ساتھ جاتا ہے۔ تو خدا تک پہنچنے کے طریقے بھی جیسے کہ بعض مشہور احادیث میں آیا ہے کہ اتنے ہی ہیں جتنے انسان ہیں، تو ایک انڈیویجول جرنی بھی ہے اس میں۔ وہ ہم سب لوگ بالکل ایسی جیسے تاریخ ہم سب کے اوپر گزرتی ہے، وقت ہم سب کے اوپر گزرتا ہے ایک ہی وقت میں، لیکن ہم سب کا تجربہ شاید اپنے اپنے طور پر الگ ہوتا ہے اسی چیز کا، اسی واقعے کا۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے اس کی ابتدا میں جب کہانی شروع ہوتی ہے تو انہوں نے مختلف پرندوں کا تعارف کروایا۔ یہ تعارف اصل میں وہی جو کہ مزاجوں میں، شخصیت میں، ہمارے سمجھ بوجھ میں، اب وہ انوائرمنٹ سے اس کا تعلق ہے، جینیٹک سے اس کا تعلق ہے، جیوگرافی سے تعلق ہے، جو بھی آپ کریں، بہرحال آپ اور ہم بہت سارے مشترکات کے ساتھ، ہم میں سے ہر ایک آدمی جو ہے ایک بہت ہی منفرد موجود بھی ہے، باوجود اس کے کہ تمام موجودات جو ہیں وہ بہت کچھ شیئر کرتے ہیں، ہمارا بہت کچھ مشترک ہے۔ یہاں تک کہ انسانوں کے جینز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 97% پوری دنیا کے انسانوں کے جینز جو ہے اس میں مشترک ہے، جو سارا فرق ہے ہم میں وہ کوئی 3% کا ہے۔ فگر بندے آپ میں سے کوئی سائنٹسٹ بیٹھا ہو تو شاید بہتر بتا سکتا ہے اس کو میرا، لیکن یہ کہ ہم سب یعنی اس اتنے سارے اشتراک کے اندر ایک انفرادیت موجود ہے۔ اب وہ انفرادیت چونکہ بہت زیادہ، اس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، تو سب کا تو ذکر نہیں ہوتا، لیکن پرندوں کی صورت میں انہوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے کیٹیگرائز کر دیا کہ یہ مختلف پرندے ہیں، ان کی اپنی خصوصیات ہیں، تو اس پہ انہوں نے چند پرندوں کا ذکر کر دیا۔ میں نمبر بھول رہا ہوں کیونکہ اصل بک میرے سامنے بھی نہیں ہے، میں کسی بک سے ہی پڑھ رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ 11 کے قریب پرندوں کی پہلے ذکر آتا ہے، غالباً 11 یا 12 کو اس طرح کا ذکر ہے۔ تو اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ وہ جو مختلف مزاج ہے، مختلف شخصیات ہیں، یا اگر شخصیات اور مزاج نہیں، مختلف کوالٹیز ہیں، اگر اس پہ بات کریں، اسی کے اندر وہ بیان کر دیتے ہیں خوبیاں اور خامیاں بھی، کہ ہر شخص کی کچھ اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہم سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں، کسی کا مسئلہ خوف ہے، کسی کا لالچ ہے، کسی کا مسئلہ جو ہے وہ تکبر ہے، کسی کا مسئلہ عبادات کے اوپر فخر کرنا ہے۔ وہ ان سارے مسائل کو بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے جاتے ہیں۔ میں اچانک سے بہت ہی رینڈملی کہیں اوپر سے آ گیا ہوں، درمیان میں کچھ ابتدائی مباحث اس میں اور تھے جس کو میرا خیال ہے اب کسی وجہ سے چونکہ بحث یوں ہی چل پڑی ہے تو ہم ایسے ہی چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس پہ۔ لیکن ابتدائی طور پر میری ایک تو گزارش آپ سے ہی ہے، تھوڑا سا اس لیے کہ آپ کی انوالومنٹ بھی اس میں ہوتا ہے۔ جواد صاحب، اس سے پہلے کیونکہ وہ ہمارے ساتھی اب مجھے بلا رہے ہیں، تو اگر زبیر صاحب گنجور شیئر کر لینا تو وہ پھر کیونکہ کنٹرول کرنا ہو کسی کو، مانیٹر زبیر صاحب کو بتا دیں۔ جی مہم، آپ مجھ سے پہلے ایک سوال جو کرنا تھا، میں نے چیٹ پہ ویسے لکھ بھی دیا، لیکن کچھ ایک چیز آئی ہے سامنے جو کہ فوراً چھپ گئی، جی پلیز پوچھیے۔
آپ نے جس طرح کہا کہ 11 پرندے اور 11 مزاج ہو گئے، تو کیا ہم ان کو آرکیٹائپس کہہ سکتے ہیں؟ اب آگے ڈیپینڈ کرتا ہے آرکیٹائپ کو آپ کس معنوں میں لے رہی ہیں، افلاطون کے معنوں میں لے رہی ہیں یا ماڈرن جو سائیکالوجی ہے اس کے معنی میں لے رہی ہیں؟ میرا آرکیٹائپس خیال میں آپ لے رہی ہوں جس طرح جو جوزف کیمبل نے جس طرح انہوں نے بتایا تھا وہ جو ہیروز جرنی کے اندر 7 ٹائپس انہوں نے بتائی تھی کہ 7 طرح کے کیریکٹرز اس جرنی کے اندر آتے ہیں. تو آپ جس طرح بات کریں اس میں 11 طرح کے آرکیٹائپس آئیں گی کیونکہ وہ مختلف جی ہوں گی ایک کسی دوسرے سے. ہاں میں اصل میں وہ پورا جو کانسیپٹ ہے نا آرکیٹائپس کا اس وقت میں شاید پورا اس طرح سے اس سے واقف نہیں ہوں، تو شاید میں اس طرح سے بیان بھی نہ کر سکوں، ریلیٹ نہ کر سکوں. ممکن ہے کہ اس لینس سے دیکھا جا سکے، لیکن اچھا ہوا آپ نے یاد کرا یہ بحث آرکیٹائپ کی. مجھے 2-3 دفعہ اس کی ضرورت پڑی اور میں جو ہے نا اس کو پوری طرح سے مجھے کسی استاد کی ضرورت ہے جس کے بعد بیٹھ کے میں ذرا اس پہ غور و فکر کروں. کیونکہ ابھی آپ نے لیکن ایک لینس جرنی ہے کو جس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے میرا خیال ہے. جرنی کو جس طرح سے آپ نے جوڑا ہے نا اس ساری گفتگو کے ساتھ، جو آرکیٹائپس اس جرنی کے اندر ہیں وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے ہیں کہ ایک تو ہیرو خود ہوتا ہے جو وہ جرنی کر رہا ہے، پھر ایک اس کو مینٹور چاہیے ہوتا ہے جو مرشد ہوتا ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے، پھر جب وہ ایک لیول سے نیکسٹ لیول پہ جاتا ہے تو وہاں پہ ایک گارڈین ہوتا ہے، ہر لیول کا ایک گارڈین ہوتا ہے جو اس کو روکتا ہے یا اس کا ایک ٹیسٹ لیتا ہے. ایک پھر ایک شیڈو ایسپیکٹ آتا ہے جس میں ساری وہ نیگیٹو چیزیں آ جاتی ہیں، پھر ایک ٹرکسٹر بھی ہوتا ہے جو آپ کو ٹرک کرتا ہے اس جرنی کے ساتھ ساتھ اس جرنی کے اندر، اور پھر ایک شیپ شفٹر ہوتا ہے جو وہ بھی آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے ہوتا ہے جو مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے. سو یہ جو 7 چیزیں یہ تو اس جرنی کے ساتھ ہیں. I'm sure نہیں یہ اس تو کے ساتھ اس کے اندر کافی دلچسپ ہے، کافی دلچسپ ہے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں. اچھا ہے، آپ اس کے اوپر اگر دیکھیں کسی نے نہیں لکھا تو اس اینگل سے اس کتاب کے اوپر آپ کچھ لکھ بھی سکتے ہیں. چلیے تو بہت اچھا جواد توقع صاحب، ہو گیا کیونکہ میرے سے پہلے بھی جی جواد صاحب اس میں کون سی والے پہ جانا ہے ہم نے؟ جی آپ آ جائیے، زبیر صاحب نیچے آئیے پلیز، بہت نیچے نہیں، ذرا اوپر جا کے، ہاں اور اوپر جائیے، بس رک جائیں. اب آپ اوپر سے پڑھ رہے ہیں جیسے توحید ہے، پھر نعت ہے، فضائل ہے، تعصب ہے، آغاز کتاب سیمور پہ آ جائیں، آیت سیمور. بلبل نہیں 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 سیمور جہاں پہ سیمور. ہاں واپس اسی کو دوبارہ کلک کیجیے. جی تھینک یو. تو اچھا ہے، مہم میرے خیال ہے بات کرنی تھی، آپ پلیز بات کیجیے، مکمل کر لیجیے. نہیں بس آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ وہ اس زاویے سے بھی اس کے اوپر کوئی کام کیا جا سکتا ہے، تو وہ میں سوچ رہی تھی اسی کورس کے اینڈ کے اوپر ایک پیپر تو کوئی لکھنا ہے، تو دیٹ وڈ بی انٹرسٹنگ کہ اگر ہاں اسی کے ضرور اوپر کام لکھیے، ہو نہیں جائے. بالکل بالکل ضرور لکھیے، اور دیکھیے کہ کسی اور نے تھوڑا سا آپ جو آپ کا ہے ریویو، لٹریچر ریویو جو ہے اس میں دیکھ لیں کہ کیا کسی نے اس تعبیر سے اس کو دیکھا ہے کہ نہیں. میرا خیال بہت اچھا ہے. ٹھیک بہت شکریہ. اچھا ایک تو یہ بات ہوگی، ایک پھر دوسری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو بایوگرافی ہے عطار کی یہ ذرا آپ خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے. اچھا ہے ذرا تھوڑا سا آپ کی انگیجمنٹ ہو جائے کیریکٹر جو مین فگر ہے فارسی کے بہت بڑے شاعر کا. میں ذرا بہت زیادہ بایوگرافی میں اس وقت نہیں جانا بالکل چاہتا ٹھیک ہے. کیونکہ وہ پھر ذرا وہ یہ ایسی معلومات ہے جو آپ خود سے لے سکتے ہیں آپ. دوسرا جو ہے وہ میں یہ کیا ہے میری خواہش یہ ہے یا اپنا توقع یہ تھی کہ ہاں جو تراجم ہے اگر آپ کی نظر سے گزرے اردو میں انگریزی میں اس کتاب کے، تو آپ کی اگر نظر سے گزرے تو مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے کہ آپ کا انٹریکشن کیسا رہا، دیکھا کن کن لوگوں سے آپ واقف. خاموشی کافی لمبی ہوگی.
نہیں آپ نے سوری کچھ سوال پوچھے تھا میں نے، یا ہم نے بس ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شروع کرنا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے اردو اور انگریزی میں کافی تراجم ہو چکے ہیں. جی جی بالکل موجود ہیں. تو آپ دوستوں میں سے کس کس نے کوئی ترجمہ دیکھا اور آپ کا کامنٹ کیا ہے ان تراجم کے اوپر، آپ کی رائے کیا ہے؟ میں یہ جاننا. سر میں نے تو شروع کیا تھا فارسی میں کرنا، کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ ترجمہ ہونا ضرور چاہیے، لیکن اس پہ جو وہ ڈپینڈنسی ہے نا وہ بڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ڈائریکٹلی نہ دیکھا جائے، ترجمے کو استعمال میں بیسکلی کرتا ہوں سمجھنے کے لیے، ظاہر ہے فارسی تو آتی نہیں صحیح، تو جب وہ اٹک پٹک شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کہ وہ کیا صحیح کہنا کیا چاہ رہے ہیں، وہ پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. کچھ ترجمے اچھے ہیں. ایک بڑا اچھا بھی ریسنٹلی یہ بک کارنر والوں نے چھاپا ہے، جو میں لے کے آیا تھا. مجھے ابھی موقع ملا نہیں اسے پورا دیکھنے کا، لیکن اس میں یہ ہے کہ اس اصل میں اچھا تو وہ ہوتا ہے جو سائڈ بائی سائڈ ہو، وہ نہیں ملا، لیکن پھر بھی وہ ایسا ہے تو اب کلوز نہیں ہے. ہے، ایسا تو تقریباً میرا خیال ابھی نہیں ہے کوئی، ہے نا سائڈ. منطق کا نہیں ہے، لیکن جس طرح مثنوی کے مل جاتے ہیں، انگلش میں تو مل جاتی ہیں آسانی سے، تو انگلش میں مل جاتی ہیں، لیکن اردو میں عموماً یہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف اردو کا ہی اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، کچھ با محاورہ اگر وہ کر دیں گے تو پھر مزہ نہیں آتا. اگر وہ لفظی ہونا اور تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہو فارسی کو تو پھر بندہ انجوائے کرتا ہے، کیونکہ اس کی کچھ اسپیسیفک ان کی جو لینگویج اس زمانے کی ہے، وہ بھی بیک گراؤنڈ اگر پتہ چل جائے، اگر کسی نے حاشیے میں کچھ لکھ دیا ہے تو وہ پھر ذرا مزہ آتا ہے. تو انگریزی میں زیادہ وہ کچھ اس پہ اچھا کام ہوا ہوا شاید. اس میں اردو میں تھوڑا سی اس پہ اس طرف زور نہیں دیا جاتا، بس وہ یہ ہوتا ہے کہ جو صرف ایسنس ناموں ہے. کی حد تک میں چاہ رہا تھا نام کی حد تک آپ کو ایک دو تراجم جو آپ کی نظر سے گزرے ہوں. جی وہ میں اصل میں کہیں اور ہوں، واپس جاؤں گا تو اپنی لائبریری میں آپ کو بتاؤں گا. میرے پاس جو 2 ہیں تو وہ شیئر کر لوں گا میں اس گروپ کے ساتھ. جی اور جو مجھے دوستوں میں پسند سے آئے. کسی کو کچھ جی اور آپ میں سے کسی نے کوئی ترجمہ وغیرہ دیکھا کتاب کا یا فارسی دیکھی ہو؟ اچھا سر ویسے ایک سوال ہے، یہ مجھے فارسی کا جب متن میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو مجھے لاہور میں نہیں مل رہا تھا. میں نے پھر ایران سے میں نے پھر ایک کتاب منگوائی تھی، لیکن یہ مل جاتا ہے پاکستان میں بھی اس کا اگر ڈھونڈنا چاہیں فارسی متن میں؟ کچھ اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ میں چونکہ براہ راست اب تدریس سے اس طرح سے منسلک ہوں نہیں، تو میں بھی اب کوشش یہ کرتا ہوں، اور پھر کچھ میرے حالات ایسے ہیں کہ میں نے شفٹ کرنا ہوتا ہے، تو میں بھی اب کوشش یہی کر رہا ہوں کہ جو پی ڈی ایف اور اس طرح کے جو مطلب آن لائن ورژنز ہیں وہی لیں. سچی بات ہے، کیونکہ کتاب کو رکھنا اور وہ بھی مسئلہ ہے. تو اب مجھے نہیں معلوم، ویسے میرے پاس تھی کتاب، ہارڈ فارم میں تھی ایک کتاب. پاکستان میں تو عرصہ ہوا میں نے فارسی کتاب نہیں خریدی، لیکن 3-4 بڑے جو مراکز سمجھے جاتے ہیں، ایک تو کوئٹہ ہے جہاں سے ایک بازار ہے، وہاں پر ایک صاحب سے ایک زمانے میں ہمارے لیے کتابیں بھیجا کرتے تھے. کوئٹہ شہر میں چونکہ ایران سے کتابیں آتی ہیں، اسمگل ہو کے آتی ہیں، جیسے بڑی تعداد میں وہاں پہ ہے، کسی حد بڑی تعداد میں مطلب ریلیٹیو ہے وہاں. پشاور میں قصہ خانی میں چند دکانیں ہیں، وہاں پہ فارسی کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، مل جاتی ہیں، بہت فراوانی سے نہیں لیکن کلاسکس کم از کم اس حد تک دستیاب. لاہور میں بھی میں نے سنا ہے کہ ہے، میرا خیال ہے یہ داتا صاحب کے آس پاس میں کوئی جگہ ہے، ایسے ہی ہے وہاں بھی کوئی مارکیٹ ہے. جی وہ میں نے ڈھونڈا تھا اردو بازار میں بھی اور وہ داتا دربار کے ارد گرد جو تھی، لیکن وہاں پہ کنسنسس یہی تھا سارے جو بک اسٹور والوں کا کہ فارسی اب کوئی نہیں پڑھتا، تو صرف جو تدریسی وہ کتب ہیں وہ بھی بہت کم رہ گئی، تو فارسی تو بالکل بھی نہیں. جو فرہنگ والوں نے جو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بس اب ایک رمق سی ہے، ورنہ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ اردو دان نہیں رہ گئے. اوور آل بک ریڈنگ پاکستان میں جو ہے وہ اس کی ریشو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے، اور پھر فارسی کی کتاب تو پھر بہت ہی ریئر چیز بن جاتی ہے. یہ مسئلہ رہتا ہے پاکستان میں، ہمیشہ رہا ہے مسئلہ ویسے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ پبلشر ایسے ابھی آج کل آئے ہوئے ہیں جو کہ اچھی کوالٹی کی
کتابیں پبلش کر رہے ہیں، ورنہ تو ایسا پیپر ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. لیکن کچھ ہیں جو اچھی قیمت پہ آپ کو دے رہے ہیں، تو وہ لیکن وہ اردو میں ہی ہے. یہ باقی عربی اور فارسی میں بہت بہت کام ہے، جو صرف کلاسکس ہے، کلاسکس بھی بہت ہی کام ہے. تو میرا تو یہ تجربہ رہا. صحیح. باقی دوستوں میں سے کسی نے اس کتاب کے کچھ تراجم کے حوالے سے دیکھا، نظر پڑی کبھی؟ نہیں، میں نے نہیں کبھی پڑھا اس کے بارے میں. سنا ضرور ہے، ریفرنسز سنے ہوئے ہیں، لیکن پڑھا نہیں ہے کبھی. اردو میں کچھ 4 ایک تراجم ہیں اردو میں. نام اب میرے ذہن نہیں آ رہا. ایک دہلوی صاحب کا ہے، ایک ریسنٹلی بھی ہوئے. انگریزی میں جن تراجم نے کافی شہرت پائی ہے، وہ ایک تو پیٹر ایوری کا ہے، وہ کافی مشہور ہوا. کلوز ٹو دا ٹیکسٹ ہے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ لٹرل اس میں رہیں، قریب تر رہیں. ڈک ڈیوس کا بھی اچھا ترجمہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ آج کے دور میں ذرا جدید چیز ہے، اور ان کا اپنا کام بھی اچھا، مطلب ایکوریسی اور ان کی بھی نظر جو رہتی تھی اصل کتاب کے اوپر، وہ کافی گہری ہے میرا خیال ہے. تو کانفرنس آف دا برڈز میرا خیال ہے ڈک ڈیوس صاحب کا ہے، اور اسپیچ آف دا برڈز جو ہے وہ پیٹر ایوری کا ہے. اس کے علاوہ بھی انگریزی میں کوئی 1-2 تراجم اور بھی ہیں. میں صرف یہ ریفرنس کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ کو کسی کو ضرورت پڑے پڑھنے کی. اردو میں نام بھول رہا ہوں، کیونکہ مجھے بھی سچی بات ہے وہ تراجم کی ضرورت پیش نہیں آتی تو میں پڑھتا نہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ کو شاید ضرورت پڑے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تراجم کی طرف بھی نظر رکھیں. تو میں ان دونوں کو، یہ پیٹر ایوری اور ڈک ڈیوس صاحب کا جو ترجمہ ہے، دونوں میری نظر سے گزرے ہیں. میں نے دیکھے اچھا کام ہے، مطلب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام جو ہے وہ کوئی کم اہمیت کا ہے، جتنا ہو سکتا. بہرحال ہم کوشش کریں گے ٹیکسٹ کی طرف بڑھیں. کہانی جو ہے وہ پرندوں کی ہے، اور وہ پرندے جن کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر قوم کا، ہر قبیلے کا، ہر قسم کے لوگوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، کوئی ان کا بڑا ہوتا ہے. ہمارا کون ہے اور پھر اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. یہ بنیادی طور پر اگر یہ سوال پیش نہ آئے کہ کیا کوئی ہمارا بادشاہ ہے نہیں ہے، ہمارا کوئی مقصد، بادشاہ آپ سے جو بھی نام دے، ہے یا نہیں ہے، تو اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے. بنیادی سوال جب تک، اسی سوال کی تلاش ہے بنیادی طور پر، اور وہ یعنی حقیقت کی تلاش. دوسرے لفظوں میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس کائنات کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے اس کائنات کے بیچ تعلق کیا ہے، اور اس وقت ہم کہاں پر ہیں. کیا یہیں سے شروع ہو رہا ہے یہ کچھ، اور اس کے بعد یہیں پہ ختم ہو رہا ہے، یا پہلے بھی کچھ مراحل تھے اور بعد میں بھی کچھ مراحل ہوں. تو صوفی اس کے اوپر ایک اپنا پورا نظریہ رکھتے ہیں. ان کا یہ نظریہ جو ہے، میں اگر اسلامک مسٹیسزم کے اندر جا کے بات کروں تو ان کا یہ نظریہ یقیناً جو قرآن اور سنت کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے یا ان سوالوں کے جواب ہے، اسی پیراڈائم کے اندر ہی رہتے ہیں، اور اسی کے اندر ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ چونکہ انہوں نے قرآن اور سنت سے پڑھ لیا ہے تو اس پہ ایمان لے آئے ہیں. یہ ایمان لے آنا صوفیزم نہیں ہے. یہ اس کا ایک ابتدا ضرور ہو سکتی ہے، وہ بھی سب کے لیے نہیں، لیکن ابتدا یقیناً ہے. اصل بات ہے تجربہ، ایکسپیرینس. وہ اس رستے کو تجربے سے، یعنی ان کے اوپر یہ آپ بیتی ہے وہاں سے ڈسکور کرتے ہیں. ہاں، وہ بیان کرنے کے لیے کتاب کا سہارا بھی لیں گے، حدیث کا بھی سہارا لیں گے، کہانی کا سہارا بھی لیں گے، اسلوب کہیں نہ کہیں سے اپنا انداز اپنائیں گے. عطار کا جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ اتنا پرتاثیر ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ
مولانا کے مولانا بننے میں مثنوی کے حوالے سے، وہ مولانا جو کہ شمس نے بنائے وہ تو شمس نے بنائے، لیکن مثنوی کی تصنیف میں اس کتاب کا جس کا نام منطق الطیر ہے بنیادی کردار ہے، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شاید دو کتابیں جن کا بہت ذکر کر سکتے ہیں، جن کا بہت گہرا اثر ہے اسلوب کے حوالے سے، قرآن سنت کے علاوہ مثنوی میں، تو ان میں ایک کتاب حدیقۃ الحقیقہ ہے سرائی غزنوی کی، اور ایک کتاب منطق الطیر ہے عطار کی۔ یہ دو کتابیں اگر نہ ہوں تو شاید اس روایت میں ہمیں مولانا بھی نظر نہ ایولیوشنری پروسیس میں مسٹیکل لٹریچر ہمارا ہے جو مولانا کے مثنوی میں اپنے عروج کو جا کے چھوتا ہے، اس کے پیچھے یہ دو بڑی شخصیات یہ روایت موجود ہے۔ یہ فی الحال اتنا ہی، باقی میں نے جیسے آپ سے کہا کہ آپ ذرا کوشش کیجیے گا اور دیکھیے گا بایوگرافی کے حوالے سے اور باقی کتابوں کے حوالے سے۔ تو یہ سفر جب شروع ہوا تو ابتدائی طور پہ جو ہمارا طریقہ کار ہے، جو اسلوب ہے ہمارے مختلف شعراء کا، وہ یہی ہے، وہ نعت سے شروع کرتے ہیں، ہم سے شروع کرتے ہیں، نعت بیان کرتے ہیں، پھر اگر کوئی بڑی شخصیت ان کے آس پاس ہے روحانی یا دنیاوی یا جو بھی جس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پھر اس کی تعریف کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنے مدعا پہ آتے ہیں۔ تقریباً یہی اسلوب یہاں پر بھی ہے۔ ایک اہم بات جو بہت ابتدا میں عطار سمجھا دیتے ہیں اس کتاب کے نعت اور حمد اور نعت کے بعد، وہ تعصب ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ حقیقت کو آپ اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ تعصب سے باہر نہیں ہوں گے، اور تعصب کو نہ صرف رکاوٹ سمجھتے ہیں بلکہ نقصان دہ چیز ہے کہ مذہبی فرقہ وارانہ تعصب جو ہے یہ حقیقت کے رستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ اور پھر ہماری اسلامی تاریخ کی چند بڑی شخصیات جو بعد میں، اس وقت نہیں بلکہ بعد میں آنے والے وقت میں کسی فرقہ وارانہ تعصب کا شکار ہو گئی، اپنے زمانے میں نہیں لیکن بعد میں ان شخصیات کو کسی خاص پیرائے میں رکھ کر دیکھا جانے لگا۔ عطار اس بات کے اوپر کافی تاکید کرتے ہیں کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، اور کافی تفصیل سے انہوں نے اسی کتاب میں ابتدا تعصب کے بارے میں لکھا۔ یہ تعصب جسے ہم عام زبان میں اگر بیان کرنا چاہیں تو شیعہ سنی تعصب، خاص طور پر اس کے اوپر عطار نے پوری پوزیشن لی، اور بہرحال ہم یہ جانتے ہیں کہ تعصب جو ہے وہ منفی چیز ہے اس حوالے سے کہ آپ کے اندر ایک نیگیٹو انرجی جو ہے وہ اس سے آتی ہے، اور نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کافی زور دیا۔ وہ یہ 3-4 چیزیں ابتدا میں، یعنی توحید کا ذکر کیا، نعت اور خلفاء کا ذکر، اور پھر تعصب کے حوالے سے کچھ جو اچھا خاصا ایک پورشن ہے وہ کر کے پھر وہ آتے ہیں اس کتاب کی طرف، اور پھر یہ کہ کتاب کیا ہے تھوڑا سا کتاب کا تعارف کرواتے ہیں، اور بحث جو ہے وہ سیمور کی میں جس حصے کی طرف ابھی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ سیمور چونکہ مین کیریکٹر ہے سارے کے سارے کہانی کا، سب سے اہم جس کا ہر لمحے میں ذکر ہے، سیمور کا ہر موڑ پہ ذکر ہے لیکن خود نہیں ہے، یعنی وہ ہے بھی اور نہیں بھی، وہ ہر جگہ اس کہانی کا مین کردار ہے لیکن ظاہر وہ بالکل لمحے بھر کے لیے ہوتا ہے، اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو باقی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، یا ہر چیز اس کے ذریعے پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کتاب کا بھی ایک بڑا حصہ اگر آپ دیکھیں تو سیمور تک جانا اور اس کے سفر اور سفر کی کیفیات اور اس کے متعلق ہے۔ سیمور تو تھوڑی دیر کے لیے، اس کی اپیرنس بہت تھوڑی ہے، کتاب چند لائنوں کے لیے، لیکن ہر وقت وہ ہے، وہ بالکل وہی کیفیت جو جسے ہم الہی صفت کہتے ہیں کہ وہ ہے بھی
ہر جگہ غیب الغیوب ہے، تو اتنا دور ہے کہ کائنات اس کونے تک ڈھونڈتے چلے کہیں بھی نہیں، اور اتنا قریب کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ اگر کوئی کہے کہ خدا نہیں ہے، میں کائنات کے اس پرلے کونے تک ہوا ہے مجھے کہیں نظر نہیں آیا، تو حق ہو جانے، یہ اس کی صفت ہے غیب الغیوب ہونا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ ظاہر ہے تو وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے، اس سے زیادہ کچھ ظاہر نہیں، اور جو چیز جس سے زیادہ کوئی ظاہر نہ ہو اسے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، وہی چیز ظاہر ہوگی اور آپ کو نظر بھی آئے گی، آپ محسوس کر سکیں گے، جو کسی محدود سطح پہ ظاہر ہوگی۔ جو لامحدود ظاہر ہوگا، ہماری آنکھ کی جیسے لمیٹیشنز ہیں، ہمارے ذہن کی، ہماری آپ ایک چیز آپ کی آنکھ کے بہت زیادہ قریب ہو جائے تو آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایک خاص حد سے دور ہو جائے تو بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ ہماری لمٹ ہے، لمیٹیشن ہے ہماری، کہ ہم ایک خاص حد کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ہم سن بھی ایک خاص حد، ہمارے حواس کی بھی ایک خاص حد ہے، اور وہ چیز جو کہ ان تمام تر چیزوں کو انکمپاس کر جائے، حواس کے اندر بھی ہو اور حواس کے باہر بھی ہو۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ وہ چیز جو کہ ظاہر بھی اور باطن بھی ہے، جو خود مشاہدہ بھی ہے، شہود بھی ہے، شاہد بھی اور مشہود بھی ہے، دیکھ بھی خود رہا ہے اور دیکھنے والا جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ بھی خود ہے، اور جو دیکھنے کا عمل ہے اس میں بھی وہ خود ہے۔ تو ظاہر ہے وہ پھر ایک لحاظ سے وہ جب اتنا ظاہر ہے تو پھر وہ نظر نہیں آئے گا، یا اسے آپ محسوس نہیں کر سکیں۔ معذرت ساتھ مجھے انہوں نے بہت ضروری کال ہے، میں آدھے منٹ سے کم سیکنڈ میں ختم کروں گا اس کو۔ جی السلام علیکم، کیسے آپ خیریت سے؟ میں ٹھیک، بالکل، آپ سنائیں خیریت سے؟ اچھا اچھا، بس اوکے ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو جی، ٹھیک ٹھیک، تھینک یو۔ مجھے سب بھول گئے جو میں بات کر رہا تھا، اب ہم کتاب کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ یہاں تک اگر کوئی بات آپ میں سے کسی نے کچھ کوئی کنفیوژن آ گئی ہو میری باتوں میں، بات کر سکتے ہیں ایک آدھ منٹ میں، تو ہمارا جی میرا ایک سوال یہ تھا، میں جب کچھ دیر پہلے میں نے یہ پڑھی بھی کتاب، اور اب آج کے لیکچر کے لیے بھی، تو کہیں پہ تو مجھے ایسے لگا کہ سی مرغ جو ہے اس کو گاڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا، اور کہیں لگا کہ مرشد کے ساتھ، تو پھر کہیں کہیں بہت کنفیوز ہوگی کہ مرشد کے ساتھ ہے یا خدا کے ساتھ ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک تو پہلا سوال یہ ہے، پہلی جو بات ہے کہ کتاب یقیناً وہ گاڈ ہی ہے، صحیح ہے۔ دوسری بات یہ کہ کتاب میں بظاہر جو مرشد ہے وہ سمرغ نہیں ہے، وہ ہدہد ہے، جو یہ کام کر رہا ہے وہ ہدہد بظاہر، لیکن حقیقت یہ ہے کتاب کا جو اصل میسج ہے اس کے اپنے آخر تک وہ یہ ہے کہ جو خدا کی تلاش میں جا رہا ہے وہ بھی خود خدا ہے، جس کو مرشد کہہ رہے ہیں وہ بھی خدا ہے، اور جس کی طرف جانے والا ہے وہ بھی خدا ہے۔ اصل میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ہے ہی ایک۔ شائبہ ہے کہ ہم ان کو بہت کچھ الگ الگ دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں ایک ہے۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ توحید کا جو صوفیانہ تصور، توحید کا وحدت کا، کہ وہ یہ کہ صرف ایک ہی ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، شاہد دیکھنے والا اور مشہود جس کو دیکھا جا رہا ہے، عاشق اور معشوق دونوں ایک ہیں، دونوں۔ یہاں تک کہ مشاہدہ کا جو عمل ہے، جو پروسیس ہے دیکھنے کا، یہ بھی اسی میں شامل، یعنی ان بٹوین جو کچھ ہے وہ بھی وہی۔ تو ابتدا میں اول بھی وہی اور آخر بھی وہی، جب ظاہر بھی وہی اور باطن بھی وہی، تو پھر کیا ہے جو وہ نہیں ہے؟ اگلا سوال ممکن ہے یہ پیش آئے، اور یقیناً ممکن نہیں بلکہ یقینی طور پر یہ سوال کہ پھر یہ آپ اور میں کیا ہے؟ ایک اور بحث ہے، میں کتاب سے رہ جاؤں گا،
इसको हम किसी और मौके के लिए उठा रखते हैं कि यहाँ पे बात कर सकते हैं। और कुछ कोई दोस्तों से बात करना है? चलिए फिर टेक्स्ट की तरफ आते हैं। इब्तिदा जब कर इस किताब की सिमुर का एक तारुफ से करवाते वो बड़ा ही अजीब कि सिमुर क्या है और कहाँ है। इब्तिदा कौल सिमुर गयजा जलवेगर गुगज़श्त बर चीन नीम शहर। अजीब बात यह है कि इब्तिदाई कार में इब्तिदा में सिमुर रात की तारीकी में मुल्क चीन में जलवगर तारीकी अदम है। सिमुर जो है वो बीइंग है, वो हस्त। तो उस तारीकी में यानी नथिंगनेस में जब वो जाहिर हुआ इब्तिदा उसने वो जो छुपा हुआ खजाना है जब उसने अपने आप को जाहिर किया तो यहाँ पे जगह जो बताई जियोग्राफिकली कहते हैं कि वो मुल्क चीन में। चीन की एक खास सिग्निफिकेंस है पर्शियन लिटरेचर में। चीन जो है फारसी लिटरेचर में वो आर्ट की दुनिया है, जमालियात की दुनिया है। इसलिए चीन का एक ईरानी मजहब जिसका ओरिजिन चीन में के साथ वो जोड़ते हैं वो मानिस्म है, दीन मानवी। मानी जो है वो पैगंबर थे अपने मजहब के। उनकी जो किताब थी जो होली स्क्रिप्चर जो लेकर आए वो अल्फाज पर मुश्तमिल नहीं थी बल्कि वो नक्श निगार पर तस्वीर थी। तो खुदा की जो जमालिया उसका जो जमाल है उसका इजहार कि खुदा खूबसूरत है वो खूबसूरती को पसंद करता है। चीन जो है वो इसके साथ जुड़ती है। तो चीन में रात की तारीकी में उसने अपने आप को सिमुर में जाहिर किया। दरमियान चीन फताद अज वैक फैली। चीन में उसका एक पर गिर गया, सिमुर उसका एक पर गिर गया। यानी वो सारा का सारा तो जाहिर है ही लेकिन उसकी तजल्ली सारी की सारी किसी के नसीब में नहीं आती, कुछ हिस्सा ही आता है। इतनी गुंजाइश है। हाफिज के बकौल इन हमें नक्श में नक्श निगारिन की नमूद ये फरूग रुख साकी इस्तेदार जाम उस्ताद। इस शराब के प्याले में जो इतने खूबसूरत से रंग और नक्श निगार नजर आ रहे हैं, इस प्याले में ये इस कायनात जो कि एक शराब का प्याला है जो इतने सारे रंग नजर आ रहे हैं, ये इस वजह से है कि साकी के चेहरे की एक झलक इस प्याले पे पड़ी। उस एक झलक ने उसको इतना रंगीन बना दिया। इस तमाम तर कायनात की जो खूबसूरती है इस साकी के चेहरे की एक झलक है। दरमियान चीन फताद अज वैक है, चीन के बीच उसका एक पर गिर गया। लाजरम वहां बस उसने एक झलक क्या दिखाई कि पूरी दुनिया में शोर मच गया। कसरत यूं वहदत से कसरत हर किसी नक्शी अजान फर बर गिरे हर की दीद ऑन नक्श खारिद। हर किसी ने उस पर से एक नक्श बनाया। हर एक देखिए वो पेंटिंग के लिए भी पर इस्तेमाल होती है। हर एक ने फिर उससे एक नया रंग सुन जो है साने का हर एक ने फिर उसमें रंग। अब वो ये समझ रहे हैं कि हम भर रहे हैं, ये उसी में हर की दीद ऑन नक्श कारिद।
جس کسی نے اس کو دیکھا وہ اسی میں الجھ کے رہے، وہ ایسا مست ہوا. اب بظاہر دیکھنے میں ہر نقش الگ ہے، مختلف ہے، کنٹرڈکٹ کر رہا ہے، ایک دوسرے کو مخالف ہے. کوئی بھگوت گیتا کا نقش کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس قرآن کا ہے، کسی کے پاس انجیل کا ہے، کسی کے پاس سارا اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اسی میں الجھ کے رہتے. ان کو اور کسی کی طرف نہ دھیان جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں جو ہمارے پاس آیا ہے اس سے آگے کل قوم بما لدیہم فرحون، ہر کوئی اسی میں خوش ہے اور خوش ہونے کا حق رکھتا ہے. وہ نہیں ہے کہ اس کی خوشی بے جا ہے، لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ پر جو ہے اس سے اور کیا کچھ ہو چکا ہے، کیا کیا نقش بن چکے ہیں اور کہاں بن چکے ہیں. Herkesi nakşi yazan perver gerif, herkedi dan nakşi kavri der gerif. An pereknun der nigaristan چین. اوپر اب بھی چین کے نگارستان میں پڑا ہوا ہے. اطلب العلم ولو بالسین نزین، یہ جو کہا کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، وہ یہی ہے. یعنی اگر تم اس تخلیق کی ابتدا میں جانا چاہتے ہو، واپس لوٹنا چاہتے ہو، تمہیں چین جانا پڑے. کیا چین؟ یہاں پہ عالم زر ہے، اس سے مراد وہ وقت جب انسانوں سے وعدہ لیا جا رہا تھا، ان کی روحوں سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کیوں نہیں؟ تو جس کسی نے یہ پانا ہے وہ دوبارہ اوریجن وہیں تک جائے، دوبارہ وہاں پہ جائے، اور یہ ٹریول ممکن ہے یہاں سے پیچھے جانے کا. پیچھے تو مطلب آگے پیچھے تو ہمارے ریفرنس سے آگے پیچھے ایسا نہیں ہے. وہ تو چونکہ ٹائم کا ہمارا جو کانسیپٹ ہے اس میں ایک لائن پہ چل رہا ہے، تو شاید وہ پیچھے رکھ گیا، لیکن پیرلل ہے وہ ایٹ اے ٹائم. آپ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. جیسے دنیا اور آخرت کا تصور صوفیاء کیا ہے کہ آخرت ایسے نہیں ہے کہ ہم اس دنیا سے گزریں گے پھر آگے شروع ہوگی، نہیں، وہ اس وقت بھی ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا تجربہ کیا جا سکتا ہے. فیئر میں جانے کی صرف ضرورت ہے. بالکل ایسی جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اس پیٹ کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو باہر کی دنیا اس کے لیے اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اس میں آتا ہے، حالانکہ وہ اس وقت بھی تھی جب وہ پیٹ کے اندر تھا. اسی کی پیٹ کی باہر ایک بہت بڑی کائنات آباد تھی. اسی طرح یوں لیئرز میں کئی دنیا آباد پیرلل ایک ہی وقت میں، نہیں کہ ایک پہلے ہوتا. تو وہ چین کے اس نگارستان میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے، بس جانے والے کی ضرورت ہے، وہاں پہ جائے تو وہ پہنچ جائے اس تخلیق کی اس ابتدا کو، کن فیکون کے اس وقت کو محسوس کرنا. گر نگشتی نقش پر ایام ان ہمیں غوغا. اگر وہ ظاہر نہ ہوتا اس کے پر کا وہ نقش، تو دنیا میں یہ نشو و شرابہ نہ ہوتا. یہ جتنے جھمیلے ہیں، جتنی لڑائیاں جھگڑے ہیں، جتنے حق و باطل کے قصے ہیں، جتنے میں اور تم کے جھگڑے ہیں، سارے اسی کی وجہ سے، سارا شور شرابہ اسی کا. ان ہمیں آثار سن اسفر جملے انمودار نقش. یہ آثار سن صنعت کے تخلیق کے جو جتنی بھی آپ ایکسپریشنز دیکھیں، سارے اسی شان و شوکت کا نتیجہ ہے. جملے انمودار نقش، سب جگہوں پہ اسی کا جو
پر ہے، وہ جو ایک پر گرا تھا اس کو یہ سب بنا رہا. چون نہ سر پیداوس بس فشراو نہ بن نیست لائق بیش از این گفتن سخن. سخن ہے قرآن، اس کے طرف سکون ہی تھا، یہاں سکون ہی بنے. چونکہ اس کا نہ سر پہ کا اندازہ ہے، یعنی آغاز کا، نہ بن، نہ اس کی انتہا کا. چونکہ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. جس چیز کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، جیسے لامتناہی ہو، تو جو انفینٹی ہے وہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی، ممکن نہیں. ہمارے ذہن کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز کہیں سے شروع ہو رہی ہو، کہیں پہ ختم ہو. انفینٹی کو ہم تصور نہیں کر سکتے. جو بھی تصور اگر آپ نے کر لیا انفینٹی کا، وہ انفینٹی نہیں رہی، وہ فائنائٹ ہو جائے. جو بھی آپ کے ذہن میں آ گیا تو وہ محدود ہو جائے. ایسے چون نہ سر پیداوس بس فشراو نہ بن نیست لائق بیش از این گفتن سخن. کیونکہ اس کا جو بیان ہے، اس کا وصف کرنا، اس کی وہ کیا ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا. اس لیے اس کے بارے میں پھر اس سے زیادہ بات نہیں کی جاتی. تو کیا بات ہے؟ زبان محدود ہے، زبان کا دامن محدود ہے. زبان خود بہت ہی محدود چیز کا نام ہے. زبان خود ہمارے ذہن کے ساتھ جڑی ہے، وہ خود محدود ہے. یہ اس لامحدود کو کیسے بیان کر سکتے؟ نیست لائق بیش از این گفتن سخن. اس مضمون کو، یہ والا جملہ جو ہے، یہ ایک مصرع، اس سے زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. مثنوی میں درجنوں بار آیا کہ مولانا کی مثنوی جب چلتے جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اس کے بعد بات نہیں ہو سکتی. ایک جگہ پہ لا کے آپ کو چھوڑ دیں، میں کیا کروں؟ ہر کے اکنون از شما مرد رهید سر به راه آرید و پا اندر نهید. یہ جو جملے ہیں ابتدائی، یہ ہدہد کی زبان سے ادا ہوئے، جو کہ مرشد ہے پرندوں کا. کہتا ہے، یہ بتا کے کہتا ہے کہ ہر کے اکنون از شما مرد رهید. اب تم اس سے جو بھی اس راستے پہ چلنے کا خیال رکھتے ہیں، اس میں یہ ہمت ہے، سر براہ اور دفاع اندر نہیں، تو اس سفر کو شروع. سر براہ اور کو دو معنوں میں آپ لے سکتے. سر براہ اپنا سر اس طرف کرے اور اس راستے پہ ڈالے اور نکل پڑے. دوسرا یہ کہ سر اس راستے میں ختم کر دیں، اپنا سر سے ہاتھ دھو بیٹھے. کیونکہ سفر میں اس کا نتیجہ یہی ہے کہ تم نے ختم ہو جانا. تب جب تک تم ہو اس وقت تک وہ نہیں، یعنی اس کا تجربہ نہیں کر سکتے. قطرہ چاہتا ہے کہ میں سمندر کا تجربہ کروں، تو جب تک وہ قطرہ ہے، اپنی انڈیویجوالٹی برقرار رکھنا چاہتا ہے، سمندر کو نہیں ایکسپیرینس کر سکے گا. اتنا بڑا ایکسپیرینس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کو ختم کرے. ذات کو ختم کرے تبھی وہ والا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. لیکن اس ایکسپیرینس کی شرط کیا ہے؟ تو اپنے آپ کو ختم کرے. پانی دونوں ایک ہی چیز ہے، قطرہ اور سمندر الگ نہیں ہے، ذات میں ایک ہی. فرق صرف محدود اور لامحدود کا. تو جب تک یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، ہماری سروائیول اسکلز کیا کرتی ہیں ہمارے ساتھ؟ یہی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، نقصان سے بچا کے رکھتے ہیں. انا ہماری یہی ہے، میں یہی ہے، ایگو یہی ہے. جب تک یہ ہے، یہ حصار، اس وقت تک میں ہوں. لیکن جب سے یہ حصار ٹوٹا تو میں لامتناہی ہوں، نہ ختم ہونے والا. لیکن اب میں نہیں. ہر کے اکنون از شما مرد رهید سر به ره آرید و پا اندر نهید. جمله مرغان شدند آن جایگاه بی قرار از عزت آن پادشاه. جب اس بادشاہ کی عزت کا ذکر سنا کہ وہ کون ہے، سب بے چین، مضطرب.
शौक उधर जाऊं में ईशान खाऊं, उसके इश्क और उसको पाने का शौक उसने उनकी रूहों को मुतगय्यर कर दिया। आज की बेसब्री बेस्या, सब बेसब्र हो रहे थे, ये कौन है, कहाँ है वो, उस तक कैसे जाए। फौरन उस तक पहुंचने के लिए भेजा। از می ره کردند و در پیش آمدند. انہوں نے عزم کیا سفر کا اور آگے بڑھے، تیار ہوئے. عاشق او دشمن خویش آمد، وہ اس کے عاشق اور اپنے دشمن بن گئے. اپنے دشمن بن گئے مطلب اپنی ایگو کے دشمن، کیونکہ مقصد اپنے آپ کو پانا اب یہاں نہیں ہے، اس کو پانا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اپنے آپ کو پائیں تو اسی کو ہی پائیں، یہ بہت بحث ہے. لیکن یہاں پہ صرف اس لائن میں اس پہ چونکہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہیں اور، وہ ہر جگہ ہے، ہمارے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے. تو اسی لیے جو صوفیاء ذکر کرتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کہ سب سے نزدیک رستہ ادھر سنریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم، ہم انہیں اپنی آیات دکھائیں گے، نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور انفس میں، باہر بھی کائنات میں بھی. رنگے تو وہ ادھر جائیں تو وہ بھی وہی ہے، ادھر جائیں تو وہ بھی. تو صوفیاء یہ کہتے ہیں سب سے قریب رستہ تو پھر ادھر خود یہاں سے ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہ ادھر جاؤ گے تو نہیں ملے، وہ ادھر بھی ہے. اپنے دشمن سے مطلب اپنی ایگو کے دشمن. لیک چون راہ بس دراز و دور بود ہر کسی از رفتنش رنجور. لیکن کیونکہ رستہ بہت لمبا تھا تو چلنے کے لیے بھی سب کے پاس ہر ایک جو ہے اس نے بھی اپنی مجبوریاں، اس کے اپنے درد. جیسے اگر ہم 5 7 8 لوگ فیصلہ کریں کہ ہم نے کہیں سفر پہ جانا ہے تو ہر ایک کے کچھ اپنی ذاتی مسائل، کسی کی نوکری کا مسئلہ، کسی کی گھر میں ذمہ داری، کسی کی سفر کے دوران کچھ مجبوریاں، اس طرح کا پانی نہیں چاہیے، اس طرح کی جگہ، اس طرح کی سیٹ، اس طرح کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کے اپنے، میرے گھٹنے کا یہ مسئلہ ہے، گردن کا مسئلہ ہے، یہ ہے یہ. تو ہم سب کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے. تو ان پرندوں کی بھی ہر ایک نے پھر اپنی اپنی تکلیفیں بیان کرنا شروع کی. گرچہ در راہ گرچہ راہ بود ہر یک کار ساز، سب جانا چاہ رہے تھے، ہر ایک کی عذری دیگر گفتگو. تو ہر ایک نے پھر اپنی اپنی مجبوری بتائی کہ بھائی ٹھیک ہے جائے سی، لیکن کچھ کام ہے، کچھ مسئلے ہیں، کچھ رکاوٹیں ہیں، ان کا پھر حدود آتا ہے. وہ پھر انہیں بتاتا ہے کہ ایک ایک کو ایڈریس کرتا ہے. تھوڑا سا ایک چھوٹی سی میں آپ کی اجازت سے بریک لیتا ہوں، پانی کا ایک میں پی لوں. آپ لوگ ذرا ڈسکشن کو جاری رکھیں. ایسے میں 1 منٹ سے کم ٹائم بس پانی بریک لوں، ٹھیک ہے، دوبارہ آپ کو جوائن کرتا ہوں. میں بھی اصل میں 2-3 منٹ کی بریک لینا چاہوں گا، تو میں آتا ہوں واپس، انشاءاللہ دوبارہ شیئر کروں گا. جی آپ میں سے کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہے تو
سر آپ نے اس میں سیمورغ کے بارے میں تو بتایا ہی نہیں، جو آپ نے اپنے ڈیٹیل سیشنز میں بڑی، جو آپ نے ایک زمانے میں کیے تھے، بڑی ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ یہ ایک اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے، اور یہ پوری آپ نے بیک گراؤنڈ دی تھی، تو وہ اگر آپ دینا چاہیں. مجھے ابھی شاید میں آپ کو اس کے لیے کچھ شاید ریفرنس چاہیے ہوتا ہے اس وقت. اصل میں اس کوشش میں بہت زیادہ کامیاب تو نہیں ہوتا، لیکن میری کوشش یہ کہ تھوڑا سا مختلف انداز سے چلیں. جو باتیں ہو گئی ہیں وہ ہو گئی، وہ ایکسیسیبل ہیں، لوگ دیکھ سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے نا کہ اب ہمارے پاس لیٹس سے 1.5 گھنٹہ یا 2.5 گھنٹے، تو اس میں آپ اس کو کس طرح سے کور کرنا چاہیں گے؟ مطلب اس پوری کتاب کا ایک جائزہ سا لیں گے یا آپ کیا کرنا چاہیں گے آپ؟ ہمارے پاس ایک سیشن اور بھی ہے. میں اس کتاب میں سے کچھ پورشن جو ہیں ابھی آپ کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے ایک یہ پڑھا ہے ایک خاص میتھڈ کے ساتھ، آگے پڑھیں گے. اور مطلب میں نے کچھ 6-7 پورشن آج کی کلاس کے لیے رکھے ہوئے. یہ پہلا ہے. سوری یہ ہے میری. آپ بتائیے کہ آپ کی تجویز ہو. نہیں، میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ اگر ہم اس کا ایک دورہ سا کر دیتے اسی جس ہو گیا ایسے ہی، بالکل ہو گیا ایسے ہی کوشش، مطلب تاکہ سنڈے کے آخر میں ہمیں اس کی اینڈ تک پہنچ جائیں، اسے چھوتے چھوتے یہ اگر آپ کر دیجیے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. دیکھیے میں نے ابتدائی حصہ تو بالکل بھی نہیں پڑھا. ایک آیت سیمورغ جو ہے اس پہ ہلکا سا یہ والا جو حصہ ہے نا، جو اس کی مسٹری ہے سیمورغ کی، کہ وہ کہاں ظاہر ہوا. اب یہ سارا کا سارا اس کے آگے پیچھے جو جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ جیوگرافی، اور یہ بنیادی طور پر اس کا تعلق اس ایرانی آڈینس کے ساتھ ہے. جب چین کا ذکر ایرانی کے لیے کیا جاتا ہے، کلاسیکل لٹریچر کی بات کروں. آج کا چین تو بہت مختلف چین ہے، بہت مختلف ہے. چین کے ساتھ مانیزم جڑا ہوا ہے، چین کے ساتھ آرٹ جڑا ہوا ہے، چین کے ساتھ مولانا کی جیسے ایک آیت ہے مستوی میں رومی اور چینیوں کے بارے میں، اگر آپ کو رکھی ہے تو اس میں اگر چلا گیا تو سمجھ جائے گا. اس کے ساتھ اس کا تعلق. اور پھر آگے جو ہم پڑھیں گے وہ 11 جو پرندے ہیں ان میں سے ہم 1 یا 2 پرندوں کو چھیڑیں گے، سب کو نہیں، جو صرف نشانی ہوگی، بتائیں گے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہماری خوبیاں اور خامیاں. سلوک کے راستے میں جو لوگ جانے والے ہیں ان کے اندر کیا خوبیاں کیا خامیاں پائی جاتی ہیں، ان کا صرف ایک نشانی کے طور پر میں 1 یا 2 کو پڑھوں گا. 1-2 اور حکایات جو اس میں ہیں. تو یہ ہے کوشش، تو یہی ہے کہ اس کو ایسے جیسے یہ پڑھا ظاہر ہے جتنا پڑھا جا سکتا ہے. میں تھوڑا سا کیا بولتا زیادہ ٹائم میں ضائع کر لیتا ہوں اس میں. وضاحت کی بات جو شاید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ خود بہتر ان کو سمجھ سکتے ہیں. تو اگر سمجھ کے آپ کہیں پہ بھی میں مطلب اضافی باتیں کروں گا اور ان سے روک دو، ہم آگے موو کرتے ہیں ٹائم سے بولتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی چیز پہ ضرورت سے زیادہ رک جاؤں اپنی فہم اور اپنی دانش کے مطابق. تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں. کیا خیال؟ ڈائیورژنس تو اب اس کلاس کا حصہ ہیں، وہ تو ہوں گی. بس ایسے ہی. باقی دوستوں کی طرف سے کافی خاموشی سی ہے. میں چاہ رہا ہوں اگر یہاں تک ان کی کچھ اپریہینشنز، کوئی ریزرویشنز، کوئی کامنٹ ہے تو مجھے ضرور بتائیں. پھر ہم چاہیں کسی اور طرح سے، تو میں کوشش کر سکتا ہوں کسی اور طرح سے پڑھانے کی اگر مجھے آتا ہو. جی پلیز بتائیں. جی جواد صاحب، چین کا ذکر کیا جمالیات کے ساتھ اور آرٹس وغیرہ، لیکن علم کے ساتھ بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی تو ایک بڑی مسٹیریس ایگزوٹک ایسی دنیا
جو ہاتھوں میں یوں نہیں فیلیبل نہیں ہے, ٹینجیبل نہیں ہے, تو ایک ایگزوٹک سا دور کہیں جس تک پہنچنا آسان بھی نہیں لیکن خواہش بھی ہے. تو مجھے لگا کہ چین کا جو ہے نا لفظ وہ بڑا مسٹری اور خوبصورتی میں بھی اور بادلوں میں اس طرح سے لپٹا ہوا ہے. ایسے بالکل صحیح ہے. اور یہ علم جو ہے وہ دیکھیں نا, اس علم کی مختلف اقسام ہیں. یہ جمالیاتی علم جس کا جمالیات کے ساتھ تعلق ہے کہ اگر اس کو ڈھونڈنا ہے تو عالم حسن میں ڈھونڈو. اور کوئی دوستوں سے کمنٹ کرے گا؟ آگے بڑھتے ہیں. زبیر صاحب ایک دفعہ آپ لسٹ پہ آئیے گا پلیز. جی بے شک بیک کر کے چلے جائیں. اور بہت زیادہ ہو گیا, واپس آئیے. ہاں اس کے اوپر ہے پیج پہ آغاز کتاب. نہیں نیچے والے. جی اس صحیح, اس میں فہرست تو نہیں آ رہی, بس اسی طرح ہی آ رہا ہے. آنی چاہیے. اس کو کلک کریں, کیا کریں, آغاز زبیر کتاب صاحب اگر آپ کلک کریں, آغاز کتاب. میں نے کیا کلک. ہاں آغاز کتاب کے اوپر منطق الطیر پہ کر دیں تو وہ آپ کو لسٹ دے دے گا. یس حکایت بلبل پہ ہے. جی نیچے بھی کلک کر سکتے ہیں. اچھا تو پرندے سفر میں شامل ہیں, ان میں ایک پرندہ جو ہے بلبل ہے. اب بلبل کس چیز کا استعارہ ہے, کس طرح کا سالک ہے, اس کو پڑھتے ہیں جلدی سے. بلبل شیدا در آمد مست بس بس کمال عشق نہ نیست و نہ هست. بلبل شیدا عاشق مست ہو کے سامنے آیا اور عشق کے کمال کی وجہ سے نہ تو وہ ہے اور نہ وہ نہیں ہے. ہونے اور نہ ہونے سے ایک لحاظ سے بات. معنی در ہر ہزار آواز داشت, زیر ہر معنی جہاں بھی راز داشت. اپنی ہر آواز میں جو نغمہ گاتا تھا, آواز سے یہاں پہ نغمہ ہے, ہر ایک میں ایک الگ معنی تھا. دیکھیے معنی اور الفاظ کا تعلق روح اور جسم کا تعلق. الفاظ ان کی ایک شکل ہے, ان کی ایک صورت ہے, اور وہ محدود ہے. انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ محسوس کر سکتے ہیں لفظ کو, اس کی شکل و صورت ہے, اس کا تصور ذہن میں لا سکتے ہیں اس شکل و صورت کی وجہ سے. لیکن جو اس کے معنی ہے وہ اس لفظ سے بہت بڑے. اس کی ایک مثال کہ لفظ سے بڑے معنی کیسے ہوتے ہیں. میں آپ سے کوئی لفظ کہتا ہوں, آپ کہتے ہیں اس کا یہ معنی, اسی کو لفظ کو میں ایک پیرائے میں کہیں اور کہیں ایسی جگہ پہ استعمال کرتا ہوں تو بالکل اور معنی دے رہا ہے. مثال ممکن ہے میرے ذہن میں نہ آ رہی ہو, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ لفظ ایک ہی لفظ مختلف کانٹیکسٹ میں جا کے اس کے معنی بالکل بدل جاتے. تو اصل معنی ہے جو کہ لفظ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, اور جب وہ ظاہر ہوا تو محدود ہوا. ایسے ہی جب وہ ظاہر ہوا لباس میں تو محدود ہو گیا. اسی طرح وہ لامحدود
جب ظاہر ہوا تو وہ محدود ہو کے ظاہر ہوا، کبھی میری صورت میں، کسی بھی فارم میں، کبھی کسی انسان کی صورت میں، پہاڑ کی صورت میں، نیچر میں چلتے جائیں جہاں جہاں تک تصور آپ کا جا سکتا ہے، یہ ساری اس کی صورت ضرور ہے، صور ضرور، فارمز ہیں، لیکن وہ ان سب کے اندر ہوتے ہوئے اس سے بڑا۔ تو معنی کا لفظ امپورٹنٹ ہے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فارسی میں معنویت جو ہے وہ اسپرچولیزم، اسپرچولیٹی کے لیے استعمال، جو آدمی اسپرچوئل ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی بڑا معنوی ہے، اور معنی اور لفظ کے اسی تناسب سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ فارم ہے، معنی جو ہے وہ اسپرٹ ہے، لفظ محدود ہے، معنی جہان معنی سٹل ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے، اور نہیں بھی آتی۔ سر یہ دوبارہ بتائیے گا کہ فارم کون سا ہے؟ معنی تو اسپرچل ہوا، فارم کے لیے آپ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ لفظ ورڈ اینڈ میننگ، ٹھیک ہے، صحیح۔ لفظ اور معنی، یہ پوری بحث ہے، اگر آپ اسلامی علوم میں جائیں پڑھے ہوئے نا تو آپ کو یہ بحث بہت ملتی ہے، یہ بحث کئی جگہوں پہ، یہ بحث منطق میں موجود ہے، یہ بحث غالباً اصول فقہ میں موجود ہے، یہ بحث کلام میں آئے گی، بہت ساری جگہوں، یہ بحث لفظ اور معنی کی بحث ہمارا بہت ماڈرن لنگوسٹک میں سیمانٹکس اور اس میں یہ بحثیں آتی ہیں۔ کتنے لوگوں نے کلاسیکی ہمارا تاریخ سے واقف ہوئے، معلوم ہے کہ مباحث ہمارے ان کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سوری میں ایک سیکنڈ آپ کا بہت ماننا چاہتا ہوں، جی بتائیں جلدی سے بھائی، میں تو کلاس میں آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ میں ابھی کلاس میں ہوں، آپ جلدی فوراً۔ فائنینشیل افیئرس، اکانومسٹ، میں بہت ماننا چاہتا ہوں، بچے جو ہیں ان کو اتنے مسائل، گھر صبح نکلتے ہیں کتنے بجے؟ 11 ساڑھے 11، کیا کریں؟ اچھا، لفظ اور معنی کی بات ہوئی، ورڈ اور میننگ، بس ماڈرن لنگوسٹکس میں بھی ہے، سیمانٹکس جن لوگوں نے پڑھ رکھی ہو جانتے ہیں، ہمارے یہاں اس کے کافی ڈفرینٹ ڈائمینشن، ان میں سے ایک ڈائمینشن یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ لفظ اور معنی کے تعلق روح اور جسم کا تعلق، ایک ظاہر ہے، نظر آتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن خود سے کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ اپنے معنی کے ساتھ، کیونکہ نظر نہیں آتا، لامحدود، اور بعض وقت آپ کو ایک معنی کے لیے کئی الفاظ چاہیے ہوتا ہے نا، ایسے کہ ایک ہی معنی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کو مختلف فارمز ہیں۔ معنی در ہر ہزار آواز داشت، زیر ہر معنی جہانی راز داشت، اور ہر معنی کے نیچے ایک راز کا جہان۔ آپ کو معلوم ہے تصوف کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ مسٹسزم۔ راز کا تعلق ہماری زندگیوں سے بہت گہرا ہے، ہماری ساری جرنی جو ہے وہ راز کو، اس مسٹری کو ڈی مسٹیفائی کرنے کی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو جب جس کو راز مل گیا کہتے ہیں وہ خود راز ہو جاتا ہے، تصوف میں یہ کہتے ہیں وہ خود راز ہو جاتا ہے، کیوں پھر وہ راز تو راز نہ رہا، اگر وہ سمجھ آ جائے اور عیاں ہو جائے پھر وہ راز نہیں رہتا، وہ راز راز ہی رہتا ہے۔ دلچسپ بات ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ ڈی مسٹیفیکیشن کا دور ہے، چیزیں ڈی مسٹیفائی ہو رہی ہیں، سائنس کا بنیادی مقصد ڈی مسٹیفیکیشن ہے، نئے نئے رازوں سے پردہ اٹھانا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، مجھے آپ سائنس کا مخالف نہ کہیں، میں سائنس کا بہت بڑا حامی ہوں، بہت 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 بڑا، لیکن مزے کی بات ہے کہ کچھ ایسے راز ہیں
جو اگر انسان کو نہ پتہ چلتے تو بہت اچھا. جب سے ہمیں ان رازوں کا پتہ چلا ہم نے تباہی کے راستے زیادہ نکال لیے. اگر ہمیں ایٹم کا اور کیمیائی ہتھیاروں کے بنانے کا طریقہ اور راز نہ پتہ چلتا تو شاید ہمارے لیے زیادہ بہتر. اسی طرح اگر آپ کو یہ راز پتہ چل جائیں، جیسے آپ کو اپنا فیوچر آپ کا ایک راز ہے، اگر آپ کو اپنا مستقبل پتہ چل جائے تو شاید آپ کا حال تباہ ہو جائے. تو بہتر ہے راز میں رہنا. مولانا کی اس کے اندر کافی مستوی میں ایسے بہت سکتے بہت خوبصورتی سے اس بات اسی مضمون کو بیان کرتے کہ کچھ رازوں کا راز رہنا ہی اچھا ہے. رازوں کو ہم سب کی خواہش ہے کہ مستقبل کو جانے، لیکن اگر آپ مستقبل کو جان جائیں تو ہم سب کیا ہو جائے. اسی طرح کائنات کے اندر بھی کچھ راز تھے جن کو انسان نے جان لیا، اور کچھ راز ایسے تھے جن کو جاننے سے کچھ زیادہ خطرناک. تو اس معنی ہے، عالم معنی ہے، عالم روح ہے، عالم روح ہے، اس کے نیچے پھر راز کی دنیا ہے. روح کی دنیا ہی راز کی دنیا. شدر اسرار معانی رزن، معنی کے اسرار. دیکھیں کوئی سر اور معنی، بار بار راز اور معنی اکٹھا کرتا ہے. اس بار معنی خود ایک راز ہی ہے. معنی کے رازوں میں وہ متزن ہے، نعرے مطلب آوازیں لگا رہا ہے، وہاں سے موسیقی خود ایک راز ہے بہت بڑا. ایسے ہی بلبل کے نغمے اور موسیقی یہ خود ایک راز ہے. اس راز کا کچھ حصہ ہمارے ہاتھ لگا ہے اور ہم اس سے معجزے کرتے ہیں موسیقی. لیکن سب جانتے ہیں، سب میوزیشنز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی ہماری تخلیق نہیں ہے، یہ بھی ہماری ڈسکوری ہے. موسیقی پہلے سے موجود ہے، ہم نے اس کو ایک خاص قالب میں آ کے کیپچر کیے. بالکل ایسی جیسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے انوینشن کچھ نہیں ہے، ڈسکوری ہے. تو بلبل کے جو نغمے ہیں وہ بھی معنی کی دنیا سے آ رہے ہیں. کرد مرغان راو زفان بند از خط. بلبل نے جب گانا شروع کیا اس راز کی دنیا سے اپنے اس نغمے کو اس سے گنگنایا تو جتنے پرندے تھے ان کی زبانیں بند. موسیقی کے آگے خاموشی، اب اسے کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. انٹلیکٹ جہاں تک ہے کوئی نظریہ اور اس کے اوپر تو آپ بات کر سکتے ہیں، سوال، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو آپ صرف اور صرف آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. خاموش ہو گئے. گفت بر من ختم شد اسرار، کہ میرے اوپر عشق کے اسرار ختم. جملے بات پھر راز کیا، راز کے اندر ہی جملے شب می کنم تکرار ہے. میں تو پوری رات اس عشق کے نغمے سے باہر نہیں، یہ نغمہ بار بار گا. نیست چون داوود یک افتاده کار، تا زبور عشق خوانم زاد. جو کوئی داؤد سا آدمی ہو جو اس نغمے کی خوبصورتی کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، جس کو یہ زبان سمجھ میں آتی، تو میں عشق کی زبور اس کے سامنے رو رو کر زاویہ اندر نئی ز گفتار میں. بنسی کے اندر سے جو درد کی آواز پھوٹ رہی ہے وہ میری آواز، بلبل کی آواز. زیر چنگ از ناله زار من است. چنگ کی آواز جو کہ ایک نغمہ ساز ہے، وہ میرے نالے سے، میرے درد کی آواز سے
گل ستنها پر خروش از من بود. میری وجہ سے تو باغوں کی رونقیں در دل عشاق جوش از من بود. عاشقوں کے دلوں میں جتنا جوش اور جذبہ ہے یہ میری وجہ سے. باز گویم ہر زمان رازی دگر، میں تو ہر لمحے ایک نیا راز بیان کرتا ہوں. ہر لمحہ ہی ایک راز ہے، ہر سر ایک نیا راز، ایک راز ہے. دردم ہر ساعت آواز، ہر لمحے میں ایک نئی آواز نکالتا ہوں، نیا نغمہ. عشق چون بر جان من زور آورد، عشق کا جب زور آتا ہے وہ مجھے اپنی لپیٹ پہ لے لیتا ہے میری روح. ہم چو دریا جان من زور آورد، تو دریا کی طرح، سمندر کی طرح، دریا سے مراد یہاں سمندر، فارسی میں دریا سمندر، تو دریا کی طرح متلاطم ہو جاتا. ہر کشور من بدید از دست، جس کسی نے میرا دکھ، یہ جو میرے اندر جو عشق کی حالت، جس کسی نے اس کو محسوس کیا وہ خود اپنے آپ سے چلا جاتا، اس کو اپنے اوپر بس نہیں ہے. گرچہ بس ہوشیار اور آمد محسوس، جتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو مست ہو جاتا. چون نبینم محرمی ساری دراز، چونکہ وہ اتنا لمبا پورا سال مجھے کوئی محرم نہیں ملتا جس کے سامنے میں اپنا درد بیان کروں. تھن جنم با خستہ دنیا میں بھی پھر کسی سے بیان نہیں کرتا. جب تک کوئی مجھے راز آشنا نہیں ملے گا میں اس وقت تک خاموش رہوں. چون کند معشوق من در نوبہار، خوشبوئے خویش پر گیتی نثار. لیکن جب میرا معشوق بہار کے موسم میں خوشبو بکھیرتا ہوا دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، من به پردازم خوشی با او دلم، حل کنم بر طلعت او مشکل. تو میں پھر اس کے تھوڑا سا اوپر تو میں اس کے سامنے پھر کھلتا ہوں، چونکہ وہ میرا درد سمجھ سکتا ہے. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے اور بلبل بےتاب گفتگو. چون کند معشوق من در نوبہار، خوشبوئے خویش پر گیتی نثار. جب وہ اپنی خوشبو دنیا میں بکھیرنا شروع کرتا ہے میرا محبوب یعنی پھول، من بھی پردازم خوشی بہت ہے، تو پھر میں خوشی سے اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتا ہوں. حل کنم بر طلعت او مشکل، تو اس کے کھلنے سے میری مشکلیں حل ہو جاتی. باز معشوقم چنا پیدا شود، پھر جب میرا معشوق غائب ہو جاتا ہے، بہار ختم ہو جاتی ہے، پھول چلا جاتا ہے، بلبل شوریلے خم. تو یہ پردرد جو بلبل ہے جس کے اندر سے اتنے نغمے نکلتی ہیں، پھر آواز اس کی بڑھ زن کے راوزم در نیاو یا در نیاود. چونکہ میرے راز کا کوئی ہر ایک واقف نہیں ہو سکتا. راز بلبل گل بد ہونا ہے، میں اسی سے کہتا ہوں تو اس کا طلبگار، یہ اسی پہ کھلتا ہے جس کو تلاش ہے. روحانیت کا سفر بھی اسی طرح سے، پہلی چیز طلب ہے. اگر آپ کا وہ درد نہیں ہے تو کھلے گا، تو یہ اسی کے اوپر ظاہر ہوگا جس کا یہ مسئلہ ریلیٹ اسی سے بات ہے. چون بود صد برگ دلدار مرا، کہ بود بی برگی کار.
میرا دلدار اس کے تو سینکڑوں پتے تھے. پھول جو ہے نا اس میں بھی پتے ہوتے ہیں نا, اس کے لیئرز ہوتے ہیں. خیبر بھی برگی کھان. تو پھر یہ جو اب خزاں کا موسم ہے جس میں جھڑ گیا سب کچھ, وہاں پہ پھر میں کیا بیان. گل کے حولی بشک پر دل چن دلکشی. تھوڑا سا اوپر پلیز اسکرول. زان که رازم در نیابد هر یکی راز بلبل گل بداند بیشکی. بلبلی اس راز کو جان سکتا ہے. من چنان در عشق گل مستغرقم, میں عشق گل کے پھول کے عشق میں اتنا ڈوبا ہوں کہ از وجود خویش محو منتقم. میں اپنے وجود سے محو ہوں, مجھے اپنا ہوش نہیں. در سرم از عشق گل سودا بس است, میرے سر میں عشق کے گل کا جو عشق پھول کے عشق کا جو میرے دل کے اندر جو اس کی شدت ہے وہ اتنی زیادہ ہے. زن کے مطلوبم گلے رانا بساس, کہ میرے لیے جو گلے رانا وہ خوبصورت کھلا ہوا پھول وہی مجھے کافی, مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. طاقت سیمور نہ عورت بلبلی اور گلی راو بس تو عشق گلی. یہاں بہت اہم لائن ہے. بات ہو رہی سیمور کی طرف جانے کی. بلبل یہ کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب تو پھول ہے, اس کے علاوہ وہ کوئی دنیا سمجھ ہی نہیں ہے. وہ میرا درد سمجھتا ہے, میں اس کو اپنا درد سمجھا سکتا ہوں. ساری بات بیان کرنے کی بات کیا کہتے ہیں, در سرم از عشق گل سودا بس. میرے سر میں یہ جو عشق ہے پھول کا یہی میرے لیے کافی ہے. اتنی خوبصورتی اس کائنات میں ہے, کیا ضرورت ہے جنت کی یا کسی اور اس سے بڑی خوبصورتی کی. مثال سن کے مطلوب ہم مجھے میرا محبوب یہاں پر ہے. طاقت سیمور کا نہ ہو رہا ہے. ایک بلبل جو ہے وہ تو سیمور پہ آگے کیا وہاں پہ, اس کے لیے تو یہ پھول ہی یہاں سے ختم ہو. اس نے انسان سے نمٹ جاؤں کیا ہے. یہ جو حسن ہے یہی اتنا ہے, اس کے حسن کی بات بعد میں ہے, یہی نہیں سنبھالا جا رہا مجھ سے. طاقت سیمور نہ ہو رہا ہے بلبلی راو بس کا. یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکے گا سیمور کا. سیمور کو بلبل بیچارہ کیا برداشت کرے. اس کے لیے تو یہ پھول کا عشق ہی کافی, یہی نہیں سنبھالا جا رہا. چون بود صد برگ دلدار مرا اور کی بود بی برگی کھانے. چونکہ اس کے سینکڑوں پتے اس پھول کے ہوتے ہیں, میرے پھول کے. تو خزاں میں جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ میں کیا کروں گا. مطلب یہ کہ جس کی کوئی جو وہ ہے کثرت نہیں ہے, جو وحدت ہے, وہاں میں کیا کروں گا. یا دوسرے لفظوں میں بی برگی سے مراد کوئی عدم بھی ہے نہ ہو. میں جو اتنی رونق کا آدمی ہوں, پھول باغ کے اندر جو کچھ اس کا ہے, یہ سب ان سب سے باہر نکل کے چھوڑ چھاڑ کے بالکل نتھنگنیس کی طرف جانے والا منزل ہے. میں وہ کیسے گل کے حولی بشک و فت چون دلکشی از ہمیں در روی می خندد خوش. پھول جو کھلتا ہے دلکشی کے ساتھ تو وہ ہنستا ہے, کھلکھلاتا ہے. کھلکھلانا اور کھلنا دونوں میں, جو لوگ سرائکی سے واقف ہو جاتے ہیں کہ کھلنا سرائکی میں ہنستے ہوتا ہے, تو کھلکھلانا کھلکھلا کے ہنسنا اور پھول کا کھلنا, ان دونوں کے اندر وہ ماسک. چون زیر پرده گل حاضر شود خنده بر روی منش ظاهر شود.
وہ جب ظاہر ہوتا ہے یوں کھلتا ہے تو میرے چہرے پہ دیکھ کر جب مجھے باہر چلے اس طرح سے پھول کھلتا ہے کہ میرا عاشق موجود ہے بلبل. كي تماند بود بلبل یک شبی کی تماند بود بلبل یک شبی خالی از عشق چنان خندے لبی. اس عشق کے بغیر تو ایک رات بھی نہیں گزر سکتی یہ والا عشق. خالی از عشق چنان خندان لبی، اس خندان لب کا، اس مسکراتے ہونٹ یا کھلتے پھول کے بغیر ایک رات بھی گزاری جا سکتی ہے. یہ اب اس نے دعوت ہی دی جانی تھی چلتے ہیں اسی ملک کی طرف، وہاں ملاقات اسی ملک کی طرف ہوگی. اس نے سارا بیان کیا میں یہ ہوں، میں عشق کا بادشاہ ہوں عشق کی کیفیت میں، اور میں تو اس پھول کے عشق سے ہی نہیں نکل پا رہا، آگے کہاں جاؤں. یہ اس کا مدعا ہے. ہدہد نے جواب دیا جو کہ مرشد. ہدہدش گفت ای به صورت مانده باز. ہدہد نے کہا کہ تو تو صورت پہ پھنسا ہو، فارم میں پھنسا ہو. پھول ایک شکل ہے، صورت ہے، فارم ہے. بیش از این در عشق رعنائی مناز. اس سے زیادہ اپنے عشق پہ تم مت گھمنڈ کرو. عشق روی گل بسی خارت کارگر شد در تو وہ خارت. پھول کے عشق میں تمہیں کتنے، چونکہ فارم میں پھنسے ہوئے تھے تو اس کے لیے کتنے کانٹوں سے گزرنا پڑا. اور تیرے ساتھ کیا کیا اس نے؟ گل اگرچہ ہست بس صاحب جمال. وہ پھول بے شک بہت خوبصورت ہے. حسن او در ہفتے گیرت زوال. لیکن اس کا حسن ایک ہفتے کی مار ہے. بالکل یہی مضمون اگر آپ مثنوی پڑھیں تو جو پہلی کہانی ہے کنیز والی، بالکل یہی مضمون ہے. کنیز کا عشق اور بادشاہ کے ساتھ بالکل یہی کہ وہ حسن جسے زوال تکلیف دے گا، اس کا انجام بہت بھیانک ہے. ایسے عشق کا جو فارم کے ساتھ ہے، جو صورت کے ساتھ. گل اگرچہ ہست بس صاحب جمال حسن او در ہفته ای گیرد زوال. عشق چیزی کن زوال آرد پدید کاملان را ان ملال آرد. اس چیز کا عشق جو کہ جسے زوال ہو. انی لا احب الافلین، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا میں غروب کرنے والوں کو پسند نہیں. اس چیز کو زوال آئے، اس کا عشق کامل اس کے لیے تکلیف دے. جو کمال پسند ہے، پرفیکشنسٹ ہے، اس کو یہ تکلیف دے گا. ایسا حسن، ایسا عشق، ایسا حسن جو پائیدار ہے. عشق چیزی کن زوال آرد پدید کاملان را ان ملال آرد پدید. خنده گل گرچه در کارد کشد روز شب در ناله زارد. ٹھیک ہے، اس کا مسکراہٹ تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے، بہت لطف اندوز ہوتے ہو، لیکن پھر پورا سال دن رات روتے بھی تو باہر کے دنوں میں آتا ہے ہفتے کے لیے تیرے پاس غائب. در گذر از گل کے گل ہر نو بہار بر تو میخندد نہ تر تو شب. چھوڑو اس کو. کچھ تم یہ سمجھ لو کہ پھول کھل کے مسکراتا ہے، تیرا چہرہ تیری آواز سن کے تیرا محبوب وہ تمہیں دیکھ کر نہیں تمہارے اوپر ہنس رہا ہو یا مذاق اڑا رہا ہو. اس میں وقوف کو دیکھو کہ کس کام میں لگ گیا. جلدی سے اسی سے اگلے پیج پہ آ رہے ہیں. اسی سے جڑی ہوئی حکایت ہے، ایک وہ پڑھتے ہیں. شہریاری دفتے. اب میتھڈ اس کتاب پہ یہی ہے. اب بیان کر دیا اپنا کہانی کے اندر، کیونکہ کہانی وہاں سے ایک اور چھوٹی سی کہانی اسی بات کو بیان کرنے کے لیے ابھی بیان کی. شہریاری دختری چنما ہوتا. بادشاہ اس کی بیٹی تھی پھول جیسی خوبصورت. عالمی پر عاشق و گمراہ، ایک دنیا اس کی عاشق اور گمراہ اس کے پیچھے. فتنے را بیداری پیداست زان کے چشمے نیم خواب. اس کی آنکھ ایک فتنہ تھی، اس کی آنکھ ایسی مست آنکھ تھی
خوابالود جس کی وجہ سے فتنہ ہی عالم میں برپا عارض از کافور و زلف از مشک گال کافور جیسا سفید زلف مشک سے بنی لعل سینا لعل ایک قیمتی پتھر سرخ رنگ کا جو ہونٹ اس کے صحرا از لبش لب خشک جو لال ہے اصلی والا لال جو قیمتی پتھر ہے سرخ رنگ کا وہ اس کے ہونٹوں کے سامنے جیسے اس کے اپنے ہونٹ خشک ہو جاتے میں کیا یہ ہونٹ کہاں اور میں لال جو ہے خوبصورت پتھر میں کیا ہو سکتا گر جمالش ذرے ہی پیدا شد اگر اس کی خوبصورتی تھوڑی سی ظاہر ہو جاتی عقل از لا یعقلی رسوا شد تو عقل چھوڑ جاتی عقلیں جواب دے جاتی گر شکرت ہمیں لبش بشناختی از خجل بفسردی و بداختی بفسردی و بداختی ہونا چاہیے اگر شکر جو کہ بہت میٹھی ہوتی ہے اس کو اس کے ہونٹوں کی مٹھاس کا پتہ چل جاتا تو وہ شرم کے بارے اپنے آپ کو سکیڑ دیتی ہے اور پگھل کے ختم کر دیتی از قضا میرفت درویشی سے اتفاق سے ایک درویش غلام وہاں سے گزرا چشم افتادش برن ماہ منیر اس ماہ منیر پہ اس کی نظر پڑی اس شہزادی کی طرف دیکھ لیا اس کو گردے در دست داشتن بینوا گردے ایک روٹی چھوٹی سی اس کے ہاتھ میں فقیر کے ہاتھ بے نوا کے نان آون ماندے ہی پر مدبر نان ہاں روٹی تھی تھوڑا سا کچھ کھانے کا جو سامان اس کے پاس تھا بہت برے حال میں چشم او چون بر رخے ان محفوظ جیسے ہی اس کی آنکھ اس کے چہرے پہ پڑی گردے از دستش شدو در رفت اس کے ہاتھ میں جو تھا وہ روٹی گر پڑی اور خود ہی گر پڑی اس کے حسن کی تاب ہی نہ لا سکتی دختر از پیشش چوب آتش برگزشت وہ آگ کی طرح لڑکی اس کے پاس سے گزری بادشاہ کی بیٹی خوش درو خندید خوش خوش برگزشت اور اس کو دیکھ کے ہنسی مسکرائی اور مسکراتی ہوئی وہاں سے گزر گئی نیمے نان داشتان گدا و نیمے جان آدھی روٹی تھی اور آدھی جان تھی اس کے پاس بیچارے کے پاس تھا کیا زند و نیمے پاؤ شد در ایک زمان ایک لمحے دونوں سے یاد ہو گئے نہ تو وہ کھانے کو ہاتھ میں روٹی رہی اور نہیں جو پہلے بیچارے کی جان تھی وہ بھی تقریباً جان ہی دے بیٹھا نہ قرارش بود شب نہ روز نہ تو رات کو قرار نہ دن دم نزد از گریه و از سوز گریہ اور زاری سے دن رات اسے آرام ملتا یاد کرتی خندے ہم شہریار بس اس خیالوں میں اس کی مسکراہٹ کو یاد کرتا جو شہزادی کی تھی گریہ افتادی برون چون ابرزان ایسے جیسے بادل برستا یوں گریہ اس کی آنکھوں سے 7 سال القصے بس 7 سال خلاصہ بہت برے گزارے اس نے بہت سلانے کوئی دختر لڑکی کے جو جہاں پہ گھر تھا اس کی جو گلی تھی اس میں جو کتے تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھتا 7 سال خادمان و دختر و خدمت گرام جملے کا اشتر نہیں ہے جب واقع خادم محل کے خدمت گزار سٹاف ان کا سیکیورٹی سب کو پتہ چل گیا تھا معاملہ یہ ہے عزم کردن آن جفا کاران بجن تا ببرن آن گدارا سرچ و شب سب نے کہا کہ اب اس کو میرے خیال ختم کر دینا چاہیے اس کو ایلیمینیٹ کر دینا چاہیے ایسے شمع کو بجھا دیا جاتا ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے در نہان دختر گدارا خواند لڑکی کو پتا چلا وہ مارنے لگے اس نے چپکے سے چھپ کے گدا کو بلایا اور کہا چن تھوئی را چن منی کھئی ارے مجھ جیسے تجھ جیسے سے کیا نسبت میں کہاں اور تم کہاں قصد دو تارن بگریزو
تمہیں مار دیں گے, بھاگ جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ. بردرم منشی برخیز کرو, میرے دروازے پہ مت بیٹھ, اٹھ نکل چل یہاں سے. آنگاه گفتا که من آن روز دست شستم از جان بگشتم از تو. اس نے کہا خود کون مار سکتا ہے, مر تو میں اس دن گیا تھا جس دن تم نے مجھے دیکھا تھا, جس دن میری نظر تیرے پر پڑی تھی میں تو اس دن مر گیا تھا, یہ مجھے کیسے مار سکتا. صد ہزاران جان چون من بی قرار باد بر روی تو ایسا, وہ جیسے کہ لاکھوں جانے تیرے چہرے پر ہر لمحے قربان. چون مرا خواہند کشتن ناصواب, اب چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مجھے بے گناہ مارا جا رہا ہے. ایک سوال مجھے ایک سوال کا جواب بس دیں, مہربانی کرو مجھے اپنے ایک سوال کا جواب چاہیے, مر تو میں نے اب جانا ہے. چون مرا سر می بریدی رایگان از چه خندیدی تو در من آن زمان, کہ جب میں نے تجھے دیکھا تھا, ایک ہی بار دیکھا تھا ایک ہی لمحے کے لیے, تو جو میری حالت ہوئی, میں مرا تو تم مسکرا رہی تھی اس وقت, تم مجھے دیکھ کے مسکرائی. گفت چون من دیدمت ای بی هنر بر تو می خندیدم آن ای بی خبر. جب میں نے تجھے دیکھا تو میں تمہارے اوپر مجھے ہنسی آئی. بر سر و روئے تو خندیدہ نواز, تیرے سر اور تیرے اس حلیے کو دیکھ کے آدمی کو ہنسی آئے گی. لیک در روئے تو خندیدہ نواز, لیکن تمہارے چہرے پہ مطلب یہ کہ تمہارے لیے کوئی مسکرائے, یہ غلطی ہے. این گو گفت و رفت از پیشش تو دود, یہ کہا اور بادل کی طرح دھوئے کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی. ہرچی بود اسلام ہمیں آن ہیچ بود, جو کچھ ہوتا وہ سب ختم. اسی پوائنٹ کو پہلے بتایا, اسی کو یہاں پہ ایک کہانی سے بتایا. یہ پھول کی مسکراہٹ, جو کہ یہ مسکراہٹ اس لیے نہیں ہے بلبل کے لیے کہ بلبل کیا اسے نغمہ پسند, بالکل ہنس رہا کہ پاگل کا کام دیکھو کر کیا ہے, بالکل ایسی جیسی وہ شہزادی اس کا نام. ٹائم کیا ہو گیا سر, ٹائم ہمارے پاس کتنا باقی ہے سر؟ کچھ یاد نہیں آ رہا کہ ہم نے ٹائم ختم ہو گیا ہے, 10:45 ختم ہو گیا نہیں جی, 9 to باقی پھر 10:45. ہم آپ ایک کام کیجئے, چونکہ ٹائم مجھے نہیں معلوم, آپ لوگ بھی ظاہر ہے یقیناً مصروف لوگ بھی ہیں, تبھی آپ رات کے اس پہر میں دنیا کے مختلف, یہاں پہ رات ہے کسی کے کیا ہوگی, یہاں پہ آئے ہیں. آپ اپنے طور پر کتاب کو اگر دیکھ سکیں ضرور پڑھیے, اور تھوڑی سی بایوگرافی کو دیکھیے. میں اگر چاہتے ہیں تو میں آپ کو کوئی لسٹ دے سکتا ہوں اس کتاب میں سے جو ہم لازمی پڑھیں گے, لیکن میرا خیال ہے وہ جو ہم پڑھیں گے وہ تو پڑھیں گے ہی. کلوز ٹیکسٹ ریڈنگ ایسے تو ہم نہیں کر رہے کہ ہم لفظ لفظ کی وضاحت کریں. آپ اپنے طور پر کتاب سے ایسے اگر ہو سکے ٹائم آپ کو ملے تو آپ ضرور اس کو دیکھیے, پھر ہم اگلے سیشن میں پھر ملیں گے. 5 منٹ میں صرف, کیونکہ کافی کم وقت ہے, میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا اور سارا کچھ میں ہی بولا ہوں. 5 منٹ ہیں مزید دیے جا سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا جو نقطۂ نظر ہے وہ بھی میں سنوں. کلاس کے بارے میں کوئی سوال ہو, کوئی چیز یا کوئی کامنٹ ہو, کوئی بھی, تو سب کے لیے 1 by 1 سبھی میرا خیال ہے بولے. جس سے نہیں بول رہا ہوں یہی بتا دیں کہ میں نے نہیں بولنا, لیکن باقی سب لوگ بولنے میں آپ کو آزادی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھائی کس بات کے اوپر جو بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کے ذہن میں کوئی بات آپ کو اس پہ بات باری باری. زبیر صاحب کہاں سے شروع کریں؟ آپ مانیٹر ہیں, آپ باری باری شروع کروائیں. سوری سر, میرے خیال میں اگر آپ وہ لسٹ شیئر کر دیں تو ہم اگلی دفعہ اس کو پڑھ لیں اور پھر ذرا مزہ آئے گا. اور میری تو یہ خواہش ہوگی کہ جو جس طرح چیدہ آپ بتا رہے ہیں وہ آپ کور کر کے ہمیں پوری کتاب کے اینڈ تک ہمیں لے جائیں. یہ نہ ہو کہ ہم وہ 1.5 گھنٹے کے بعد پھر ٹائم کم ہو جائے. تو آپ اگر ایک میں اتنا میں آپ شیئر کو کر ضرور لیں گے. بتا دیتا ہوں, ایک بات میں ضرور بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کتاب کے آخر میں جا کے
वो हमें समझ आ जाएगी इस किताब में क्या है, तो ऐसा नहीं होगा। इस किताब की सारी कहानी और सारा अंदाज ऐसा है कि हर एक कहानी अपनी जगह पे मुकम्मल है। तो मतलब ये परेशानी अगर आपको है कि हम मतलब ऐसा ना हो कि वो वहाँ, हमने इस किताब को वो कवर टू कवर मेरा ख्याल है 3 साल पढ़ा है, 1 by 1। तो सब मुझे अंदाजा था कि वो सब इस इंतजार में थे कि अच्छा फिर जब सिमुर्ग के साथ, तो जब सिमुर्ग वाला है तो यूं करके गुजरा ना, तो सब एकदम हो गया अच्छा। तो इस तरह का वो तजस्सुस आप बिल्कुल ज़हन में न रखें कि आखिर में जाके कुछ हो जाएगा, जो हो रहा है वो इसी वक्त में हो रहा है। ठीक है बात सर, समझ आ रही है? सही, इसी तरह ही चलाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी सर, कोई उर्दू की अगर बता दीजिए ट्रांसलेशन, क्योंकि फारसी तो आती नहीं। उर्दू में कौन सा बेस्ट है? ये भी, हाँ, उर्दू वाली चूंकि मैंने कभी पढ़ी नहीं, लेकिन मैं मतलब इस नजर से जरूर गुजरी है। 2-3 हैं और उसका नाम कोई मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। जी वो फिर अंग्रेजी वाली मेरे ज़हन में है, एवरी साहब की और डिक डेविस की। जी वो भी मैं देखूंगी। और वो मैं अच्छी गूगल है, पे बुरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैसे आपको मैंने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पढ़ी बर्ड, है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द और बर्ड्स मुझे मैंने देखी थी, पेंगुइन की जो है वो अच्छी है, लेकिन उसमें आपको फारसी मतन नहीं मिलेगा। जो अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो वो उसकी ट्रांसलेशन काफी मेरे ख्याल में अच्छी मुस्तनद है। जवाब साहब बेहतर बता सकते हैं वैसे। नहीं बहुत अच्छा तर्जुमा है वो। एवरी का तर्जुमा भी अच्छा है, गुजरत लिटिल ज्यादा है लेकिन अच्छा तर्जुमा। जी आगे सबने बोलना है ना। जवाद साहब, अभी आपने जो हकायत बुलबुल बताई है, उसके अंदर तो बुलबुल ने बेसिकली वो जो बहाना बनाया ना जाने का, तो इसी तरह मेरे ख्याल में और भी आगे काफी परिंदे आएंगे जो ना जाने का बहाना करेंगे। वही मेरी बात, अगर जुबैर साहब जो कह रहे हैं, अगर आप वो बता दें टाइटल्स जो आपने पढ़ाने या आपने जो नहीं पढ़ाने, ताकि वो हम पढ़ आए और फिर जब आप पढ़ाएंगे तो फिर उस चीज को हम रिलेट कर सकें अगले लेक्चर के अंदर। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कल सुबह अगर हो सके तो मैं एक लिस्ट जो है आपको भेज देता हूँ। ठीक। जी मैं भी जवाब साहब यही, क्योंकि मैंने पहले ये पढ़ी नहीं है, इसके बारे में सुना हुआ है, तो मैं भी यही जानने में इंटरेस्टेड थी कि सब परिंदों का अलग अलग से क्या क्या स्टोरी होती है, क्या बहाना बनाते हैं और वो भी उसको। एक हिस्सा है। देखिए वैसे मैं मादल सर आपकी बात के दरमियान में आ गया हूँ, जी ये इस कहानी का ना मतलब 100 हिस्सा है, ये है जो है ना, ये हम्म वाला 11 परिंदे आते हैं, अपना तारुफ करवाते हैं और अपना अपना एक बताते हैं और हर एक अपना बताता है। हम्म तो हाँ, जी वो अब जी मैं मतलब ये पूरी कहानी ये नहीं है, पूरी कहानी और बहुत कुछ है इसके अंदर, ये एक सही बहुत सही। छोटा सा पोर्शन ये है। जी जी, असल में वो जो पॉपुलर उसकी स्टोरी की शक्ल में जो पॉपुलर है ना, उसमें इस तरह से है ना, शायद उसका प्लॉट इस तरह से सुनने में आता है, ऑल्दो कि मैंने पढ़ी नहीं है। तो यही है कि उसकी अगर जैसे पेंगुइन की ट्रांसलेशन कह रहे हैं जुबैर साहब, तो ये मेरा ख्याल है इंटरनेट पे अगर अवेलेबल है, अगर आपके पास है जुबैर साहब तो आप शेयर कर दें, तो ताकि हमें सर्च ना करनी पड़े। तो अदरवाइज ये है कि मैं सर्च करके थोड़ा सा पढ़ूंगी, फिर उस पे कुछ मेरा ख्याल है कि हाँ अंडरस्टैंडिंग उस पे डेवलप हो जरूर। सकती है संडे तक। जी माजरत के साथ दूसरा मैंने लेक्चर का जो फर्स्ट पोर्शन है वो मिस कर दिया था। मैं ये चाहूंगी कि अगर हम वक्त की कमी की वजह से सारी कहानियां ना अगर गो थ्रू कर सकें, तो एटलीस्ट इस बुक में जो 11 परिंदे आपने कहा है, मेंशन है, मैं उनका सिंबलिज्म अगर आप हमें थोड़ा सा उसकी तरफ डायरेक्शन दे दें तो उसमें इंटरेस्टेड होंगी। हाँ ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ ये कहानी का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा ये, तो हम चाहेंगे जरा सारे हिस्सों को टच करते जाएं। तो अगर 11 परिंदे हैं तो हम इसमें से एक पे ही इक्तिफा करेंगे, ज्यादा एक और पे बात कर सकते हैं। कहानी की और बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो कि फिर बिल्कुल ही जिनको हम छू नहीं सकेंगे अगर सिर्फ हम 11 के ऊपर करें। तो यूं तकरीबन आज जैसे हम ज्यादा अगले सेशन में अगर हम करें तो 2-3 परिंदे कर देंगे, ठीक, तो हम बात हमारी इधर ही खत्म हो जाएगी। मुझे कोई मसला नहीं है अगर सब लोग ये समझते हैं कि हम परिंदों के ऊपर ही रहें और आगे ना बढ़े, तो ये भी हो सकता है, ये भी कोशिश की जा सकती है। फैसला जो है ये क्लास करेगी।
میرے خیال میں کافی زیادتی ہو جائے گی اگر ہم صرف پرندوں پہ رہیں, کیونکہ وہ جو ہاں 7 ویلیز کا جرنی ہے, میرا تو خیال تھا کیونکہ وہ اسپرچل جرنی کو بھی کافی حد تک وہ جو ہے ایک مماثلت دلچسپ رکھتا ہے. بات میں یہ بتاؤں, وہ اتنا چھوٹا حصہ ہے اس کتاب کا کہ وہ آتے 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 یہ اکثر مسکنسیپشن اس کتاب کے بارے میں بہت ساری ہے کہ بھائی 7 جرنیز کا ذکر ہے, 7 وادیوں کا ذکر ہے. 7 وادیوں کا ذکر بھی کتاب کے 1/30 حصے میں بھی شاید ہے. کتاب کا اصل میں بتاؤں, کتاب کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ ایک مکمل حصہ ہے. میتھڈ یہ ہے. دوسرا, میں اگر اسی بات کو اور طریقے سے بیان کروں, چونکہ میں سمجھ سکتا ہوں آپ سب کی پریشانی, چونکہ ہم کہانی کے اندر پھنس جاتے ہیں تو ہم فوراً اس کے نتائج کی طرف جاتے ہیں. اس اسٹوری کا اینڈ کیا ہوا, ہمارے ایک دوست تھے, وہ کوئی کہانی کہتے ہیں, میں پہلے اس کا فلم بھی ہو تو پہلے اینڈ دیکھ لیتا ہوں وہ کیا کرتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. کہانی کا ہر حصہ اپنی جگہ پہ ایک مکمل کہانی, مجموعی طور پر ایک وہ بڑی کہانی بنا رہا ہے, لیکن ہر کردار اپنی جگہ پہ ایک مکمل کہانی, ہر ڈائلاگ اپنی جگہ پہ ایک میسج. تو اسی بات کو میں اگر صوفی زبان میں بیان کروں تو وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے سفر کا مقصد, جو انتہائی جہاں پہنچنا ہے منزل, وہ نہیں ہے بلکہ ہم سفر ہے. جواد صاحب میرا ایک سوال ہے, آخر میں یہ جب ریفلیکشن اور وہ دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو, تو وہ مرر ایفیکٹ ہے. مجھے صرف یہ خیال آ رہا تھا کہ چڑیا کے پاس, اگر میں اس کو صرف اس وقت سمبولکلی نہ لوں, لٹرلی لوں, تو آئی تھنک چڑیا کے پاس, جانور کے پاس سیلف ریکگنیشن تو نہیں ہے شیشے میں دیکھ کر. تو پھر چڑیا کیوں یہاں پہ, پرندوں کو کیوں چنا گیا؟ پرندوں کو ہم نے ایلیگوریکلی تو ہمارے ساتھ ڈیفینیٹلی میٹافورکلی ایلیگوریکلی پرندہ جرنی اسپرچل, لیکن پھر پرندے کے پاس سیلف ریکگنیشن تو نہیں ہے, تو پرندے کیوں دیکھیے چنے اس گئے؟ میں اس لیے اس کی کچھ وجوہات. ایک تو یہ کہ پرندہ جو ہے وہ ہے جو کہ زمین سے اپنے آپ کو اٹھا سکتا ہے, ایسی روح کے اندر بھی یہی خصوصیات ہیں. لیکن ہم یہاں پر ہیں ٹھیک, لیکن ہمارے اندر ایک ایسا پوٹینشیل ہے کہ ہم یہاں سے اوپر اٹھ سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں یہاں سے اوپر اٹھ سکتے ہیں تو وہ ضروری نہیں کہ وہ فزیکلی اوپر اٹھنا ہے, بلکہ یہ کہ مٹیریل ڈائمینشن سے اوپر اٹھ جانا. اور آپ نے یہ میٹافور بہت سنا ہوگا کہ اس قفس سے کیا ہے, روح پرواز کر گئی. تو پرندوں کو چونکہ روح کے ساتھ ایک تشبیہ کا ایک موجود ہے ہمارے پاس, لٹریچر میں اس کا ایک ریفرنس موجود ہے, اس وجہ سے پرندہ کہا گیا. یعنی یہ سفر چونکہ روحانی سفر ہے, اس وجہ سے. جی, روحانی کے ساتھ اگر تھوڑا سا میں اس کو کنیکٹ کروں, سوشلی بھی تو ہم کچھ اسی طرح سے ہیں نا, جس میں خامیاں بھی ہیں, خواب بھی ہیں, غلطیاں برائیاں سب کچھ ہے, اور کلیکٹیو ایک ہماری جو ہے ملٹیپلسٹی اینڈ کلیکٹیوٹی, اور اس میں یونٹی بھی ہے, پھر فرق بھی ہے, یونیک بھی ہے, اور پھر ایک بھی ہے ہم. تو میں بھی اس ذریعے کے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ خدا سب میں موجود ہے, کیونکہ وہ ہم سب یونیک ہے. ظاہر ہے ہمارے اندر ریفلیکشن ہے, تو یہ ایک سوشل بیہیویئر بھی تو یہاں پہ کچھ نظر آتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے بالکل. اور سب بولتے ہو. if I can mention, اس پہ جب میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی تو آیا نیٹ پہ فلم, تو وہ میں نے فلم تھوڑی سی دیکھی. مجھے جو چیز اس میں بہت اچھی لگی, آل اسموکی, مسٹیریس,
اور بادلوں میں اور بہت دور. بڑا خوبصورت مجھے وہ لگا کہ پورا کانسیپٹ جو ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے it's all clouded in mystery. تو وہ آپ کی جرنی جو ہے وہ پھر اس کو ایک یوں کہنا چاہیے کہ کچھ نظر آ جاتا ہے. کسی کو روشنی نظر آتی ہے, کوئی تجلی آتی ہے, کسی کو بہت سی اور باتیں سمجھ آ جاتی ہیں روحانی طور پہ, جہاں پہ پھر اینڈ جو ہے وہ منصور الحاج کا ہے اینڈ تو وہاں پہ ہے. تو مجھے بہت خوبصورت لگا, انہوں نے بڑی پیاری یہ جو I think photography was just mind boggling. So you could connect and see کہ اس سارے مسٹری میں اور ایگزوٹک ماحول میں, اور وہ مجھے اچھی لگی. اگر کسی نے I don't know, maybe somebody else can also watch and we can comment. آپ اس کا لنک وغیرہ دکھائیے گا. جی وہ ایسے میں نے گوگل پہ دیکھ رہی تھی کہ میں پڑھوں اس کے بارے میں کچھ, تو اس میں آیا فلم, تو I just watched that. I thought it was very beautifully, کوئی اس میں ویسی obvious تصویریں نہیں تھیں, but was just like prints, black and white. صحیح یعنی اچھا ہے. بس جی سر میں نے پی ڈی ایف ورژن شیئر کیا ہے ایک متن کا, اور جو کانفرنس آف ورڈ ہے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے میں شیئر کر دیتا ہوں. تو میں خیال انگریزی میں بھی اور فارسی میں بھی ہے. کیا بات, اردو کا مجھے نہیں ملا, لیکن کوئی جو بات نہیں, لوکل لوگ ہیں وہ گزارا ہو جائے گا. اردو کا کہاں گیا میں دیکھتا ہوں, پتہ کرتا ہوں. ٹائم بھی خیر کم ہے, بعد کے لیے آپ کے کام آئے گا, ان 1-2 دنوں میں تو نہیں, لیکن آپ کے لیے ریفرنس ملتا ہے, میں ضرور دوں. میں ویسے ریکمینڈ کروں گا جو لوکل لوگ ہیں وہ بک کارنر سے منگوا لیں. وہ کتاب وہ اچھی ہے, اس کی طباعت بھی اچھی ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہے. مجھے اس کا آتھر کا نام یاد نہیں آ رہا, لیکن وہ میرے خیال میں مستند ہی ہیں. تو آج کل آپ کہاں پہ ہیں زبیر صاحب؟ سر میں اس وقت میں ویسے تو یو ایس میں ہوتا ہوں, آج کل میں لنڈن آیا ہوا ہوں, تو آنا جانا میرا چل رہا ہے. ابھی آپ کی تو شام ہوئی ہوگی مشکل. جی ابھی تو 7 بجے ہیں. جب یو ایس میں ہوتا ہوں تو اس وقت صبح کے 11 بج رہے ہوتے ہیں. دونوں ہی ٹائم ٹھیک ہے, صبح کی صبح یہ نیک کام ہو جاتا ہے. ارے پھر اجازت ہے جی, اجازت ہے, اگر کوئی دوست بات کرنا چاہے تو ورنہ اجازت ہے. ٹھیک ہے سر, اتوار کو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے, تیاری کر کے آئیں گے. سب کی طرف سے اجازت ہے نا, کہ کوئی ایسا دل میں بات نہ رہ جائے, اگر کسی نے کہنی ہے تو کہہ دیں. جی بالکل, بہت شکریہ. چل شکریہ, اللہ بہت حافظ. شکریہ جناب, السلام علیکم.